ساحل ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو. رمضان ٹرانسمیشن پہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے اسٹوڈیو بھی آپ تشریف لائیں. اور ویسے کیا ریٹ کریں آپ رمضان ٹرانسمیشن جتنی چل رہی ہیں چینلز کے اوپر؟ جو بھی رمضان ٹرانسمیشن میں میسیجز آ رہے ہیں تو وہ کیا سوسائٹی کی ضرورت ہیں یا یوتھ کی ضرورت ہیں یا پھر وہ مذہبی دھنگل لگا ہوا ہے کوئی؟ جیسے آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں ساحل بھائی جیت گئے اور کسی اور کے چاہنے والے کہتے ہیں وہ جیت گئے. رمضان میں نا جو جس طرح کا ریٹرک میں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں تو چلیں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اس میں بگر چیلنج ہوتا ہے. ایک آرکیٹائپ کو توڑنے کے لیے تیشے مارے جا رہے ہوتے ہیں. جو جنرل رمضان کے کوشچنز ہیں یا جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے اس میں تو وہ اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ میم بن سکیں یا اس میں بہت چیپ اور ولگر ایلیمنٹ دین کے اس میں ڈومین میں انٹر کرتے ہیں. وہ بہت ہی فحش قسم کی میں نے اور بہت ہی نازیبا از دا پرفیکٹ ورڈ وہ گفتگو چلتی ہے لائیو کالز پہ یا اور اس طرح کے معاملات بھی چلتے ہیں جس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ چلیں. رمضان تو ایک طرف ویسے بھی پاکستان مسلمان لوگوں کو آپس میں اس طرح کی گفتگو ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے جس طریقے کے وہ معاملات کرتے ہیں. مگر وہ وہی کرتے ہیں جو ریگولر گلی محلے میں ٹک ٹاکر جو کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے. تو زیادہ تر ٹی وی چینلز تو کسی بھی موقع پہ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں. تو کسی بھی موقع پہ کسی بھی لیول پہ کہ میرا کوئی پروگرام کا حصہ جو ہے نا وہ تو عام ساحل بھائی پھر آپ کیوں جاتے ہیں ان چینل؟ آپ کو پتہ نہیں آپ نے پچھلی رمضان ٹرانسمیشن بھی کی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کی ہوئی ہے، یہ رویہ بھی آپ کو پتہ ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا ٹی وی چینلز پہ، لیکن مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ رمضان کا جو ایسنس ہے نا وہ سرو نہیں ہو رہا وہاں پہ اس طرح سے. اور پھر ایک جیسے کوئی ایسی ڈبیٹ انیشیٹ کرائی جاتی ہے جس میں سے کوئی کنٹروورسی نکلے اور باوجود اس کے پھر آپ کی پریزنس کا وہاں ہونا، یہ بھی مقدمہ حل کریں. لوگوں کا سوال ہے یہ. نہیں میرا تو مقصد ہے میں تو ایک اسٹریٹجی پہ جاتا ہوں. ٹک ٹاک لیول کے کانٹینٹ کا مطلب سمجھ لیں کہ کوئی میاں بیوی کے ازدواجی معاملات کے سوالات جان کے کرنا، اس طرح کی چیزوں کو میں فحش اور نازیبا بات کرتا ہوں. جو شیعہ سنی کے والے فقہی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو فرقہ واریت میں ڈالنا، یہ اسٹیج 2 ہے. یہ بھی چیپ حرکت ہے مگر یہ اسٹیج 2 ہے. جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ بمبارڈمنٹ ہوتا ہے اس سانچے کی جس سانچے کے اندر ان ڈیفینیشنز لاک کی ہوئی ہوتی ہیں پاور کی یا ان پیڈسٹلز کی. جیسے ممبر کی، ممبر پہ اوپر اس وقت شاہ کے غلام بٹھائے ہوئے ہیں. تو ممبر اللہ کے رسول کا تو ممبر رہا نہیں، یہ تو بادشاہوں کے ممبر بنا دیے انہوں نے. تو اس ممبر کو ری ڈیفائن کرنا مقصد ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ یہ آپشن ہے نہیں کہ ٹی وی چینلز پہ جو ریگولر پاکستانی ہے نا ریڈی والا، جو ہاؤس وائف جس کی اردو کی بھی اصطلاح لوگوں کو اردو بولتا بھی دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنی ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ رمضان میں مجبوراً ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اصل میں وہی چیپ کانٹینٹ ہی چاہیے ہوتا ہے جس میں ازدواجی مسائل اور بہت ہی نازیبا قسم کی گفتگو اچانک آ جائے، یا پھر وہ جو بیسک ریچولز کے جو بیسک سوال ہوتے ہیں نا، یہاں تک کہ وضو کے مسائل بھی جن کو بھی اویئرنیس، وہ والی آڈینس جو ہے نا ادھر ایک میجر ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا یا آپ کا کانٹینٹ 1% آف پاکستان میں نہیں دیکھتا. ہم ایک خاص ایونیو کے اندر موو کرتے ہیں. جو لوگ اس طرح کے معاملات کو سننا چاہتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں، وہ 1% آف دا 1% آف دا پاپولیشن ہوتی ہے. پاور کوریڈورز میں ہم لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں. پاور کوریڈورز پینیٹریٹ کرتی ہے لویسٹ کامن ڈینومینیٹر میں. وہ وہی ہیں جو گیم شوز دیکھتے ہیں، جو باقاعدہ فون کال کر کے سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ لاٹری میں نمبر آئے گا تو موٹر سائیکل مجھے مل جائے گا. یہ ایک ریگولر پاکستانی ہے، کسی شک میں مت رہیے گا. میں اپنی ان کوریڈورز میں انٹری کا رسک جانتا ہوں، مگر رسک ورسز بینیفٹ
مطلب ایک ٹیکٹیکل اپروچ کے تھرو آپ کو میجر کرنا پڑتا ہے. تو ادھر جانے کے بعد آپ کو یہ بھی رسک لینا پڑتا ہے کہ بھائی میں تو سوٹ والا بندہ ہوں, میں تو کلے والا بندہ نہیں ہوں. تو ان لوگوں نے تو مجھے کبھی بھی دیندار سمجھنا ہی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کپڑوں سے تعلق نہیں. وہ تو کپڑے دیکھ کے, کلا دیکھ کے, میں کہوں گا کہ یہ چیز حرام ہے, ساری عمر کے لیے حرام ہے. میں کہوں گا یہ چیز حلال ہے, ساری عمر کے لیے حلال ہے. وہ تو نسلیں گزار دیں گے صرف اس لیے کہ اس حلیے کے بندے نے, مطلب اتنے لو انٹلیکٹ لوگ ہوتے ہیں وہ. ان سے ریگولر میں ایسا ہے, یہ بھیڑ بکری ہیں ساری. پاور کے کوریڈورز میں ان بھیڑ بکریوں کی ضرورت ہے. ان کا کام چلتا ہی اس کے اوپر ہے, اس پورے کے پورے ریبڑ پہ. بیچ کی جو 2 لیئرز ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ ووٹ کتنے ان کے پاس, سوچ کتنی ان کے پاس, مال کتنا ان کے پاس, ان کے آپس میں ان کے جو ایکو چیمبر ہیں وہ کتنے زور سے گونج رہے. ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے ریگولر جو کروڑوں میں لوگ ہیں ادھر کہیں اپرائزنگ نہ ہو جائے. دیٹس دا گیم پلان. ادھر اینٹری صرف اور صرف یہ والا مین اسٹریم جو ہے نا میڈیا, مین اسٹریم میرا اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے. جو مرضی کر لیں ہم, یو شوڈ ناٹ بی ان ڈینائل, اسپیشلی یوٹیوبرس شوڈ ناٹ بی ان ڈینائل. کسی بھی قسم کے ڈینائل میں نہ جائیں. سو جب آپ کو پتا ہو کہ اچھا اب میتھس کے اندر اویئرنیس دینے کا وقت آ گیا ہے اور ان کا کوئی ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا, تو اس کا ٹرن جو ہے, اس کا ٹرن کروڑوں میں ہوگا. وہ کروٹ بدل گئی اس اونٹ کی تو پورا پاکستان ادھر سے ادھر موو ہو سکتا ہے. پاکستان کا پورا ریجن موو ہو سکتا ہے. یو نیڈ انڈرسٹینڈ. ہم تو خیر پاکستان میں نہیں دیکھے جاتے, خالی انڈیا میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں ٹی وی چینلس کی بات کریں. سو جب آپ کو یہ والی اپرچونیٹی ملے تو آپ اس سے شائے اوے جو ہو کے نہیں کر سکتے. اور میرے پاس صرف 30 دن ہوتے ہیں رمضان کے, اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کے 8 یا 10 دن ہی ہوں گے, 30 دن تو نہیں ہوتے. اس دفعہ مجھے پہلا ہفتہ ملا خالی. اس دوران آپ کو نپی تلی سنائپر شوٹنگ کرنی پڑتی کہ پہلے موقع کے اوپر ہی دل پہ جا کے تیر لگے. یو نیڈ ٹو بی ویری. میں گیسٹ لسٹ جب دیکھتا ہوں نا پروگرام میں کل کون سے گیسٹ ہیں, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اسی وقت مجھے پتہ چلتا تھا کہ پروگرام میں کوئی فائدہ نہیں, یا یہ بہت بڑا پروگرام ہو. مطلب کس کے لیے پروگرام ہے؟ میرے مقصد کے لیے, عوام کے لیے نہیں. سو یہ اتنا ٹیکٹفلی دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کو اس معاملے کو اسی طریقے سے سوچ بچار کر کے پراپر چیس کھیلنی پڑتی ہے کہ انسٹرومنٹیشن صحیح کی جائے, کیمیکل بیلنس صحیح ہوں, صحیح جگہ پہ مکس ہو رہا ہو, اور جہاں پہ دھماکہ نہیں ہونا چاہیے وہاں نہ ہو, اگنور کرو. جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ اگنور نہیں کرنا, وہاں پہ دھماکہ کرنا ہے آپ نے, ورنہ بغیر کانسیپٹ نہیں چیلنج ہو. اس آرکیٹائپ کو توڑنا ہے. صحیح. ہماری پاور کی آرکیٹائپ ہوتی ہے, آرکیٹائپ کی پاور کی آرکیٹائپ کو میس ممک کرتا, فالو کرتا. سو یہ والے سارے معاملات مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ سوٹ پہن کے بندے کو عام عوام کبھی اسکالر نہیں سمجھے گی. نہیں, میں اسکالر ہوں بھی, کبھی بھی دینی طور پہ سیریس نہیں لے گی. مگر سوٹ پہنے کلے والے بندے کو کبھی بھی انٹلیکچوئل نہیں سمجھے گی. یاد رکھیے, میں عوام کی بات کروں. ان سب کے جن, ان کے چھوٹے چھوٹے بت مجھے پتہ ہیں. اس عام عوام کے بت اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, تو ان بتوں کو ان مندروں میں جا کے توڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے کپڑوں کا کلر تک میں چوز کر رہا ہوتا ہوں کہ کس جگہ پہ کون سی چیز پہن کے جانی ہے, کون سی نہیں. ساحل بھائی, آج جو ہے وہ جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کہ جو یہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد لوگ ایک خوف میں بھی ہیں اور تجسس میں بھی ہیں. اور ایک حدیث شریف جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی خوشحالی ہوگی تو مدینہ کی ویرانی ہوگی, اور مدینہ کی ویرانی ہوگی تو بڑی جنگ الملحمہ ظاہر ہوگی. اس بڑی جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی, اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. تو بیت المقدس کی خوشحالی سے کیا مراد ہے اس حدیث میں, اور مدینہ کی ویرانی؟ یہ ایز از یہودیوں کی اپنی پروفیسی بھی یہی ہے. اچھا, یہ حدیث اتنی ضروری ہے, اور وہ ویٹ بھی اسی بات کر رہے ہیں کہ جب سارا کا سارا
یہودی جو کہ اصلی یہودی ہے، کنورٹڈ نہیں، ٹھیک ہے، جو اصلی یہودی وہ جب تک جروسلم کی گلی میں انٹر نہیں ہوتا، اسرائیل میں کی سرحدوں کے اندر نہیں آ رہا تھا، تب تک مسیح نہیں آئے گا. اب یہ ان کی پروفیسی ہے لکھی ہوئی. صحیح. جب آپ کو یہ والی پروفیسی پتہ چلتی ہے تب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلتا ہے. آپ یہ پروفیسی دیکھیں اور اب یہ حدیث پڑھیں کہ او معاذ بیت المقدس کی خوشحالی مدینہ کی ویرانی ہوگی. مدینہ کی ویرانی ملحمہ کی پہلی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. تو بیت المقدس کی جو وہ ہے نا خوشحالی، تمام یہودیوں کی انٹری ہے. یہودیوں کی انٹری کا مطلب ہے گریٹر اسرائیل کا اعلان ہو چکا ہے. گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری پتہ کیا؟ مدینہ. اب مدینہ کی باؤنڈری کے اوپر اگر اسرائیل کی باؤنڈری آ گئی تو اب اسرائیل کی اگلی جنگ کس سے ہوگی؟ اپنی باؤنڈری کے اوپر ہوگی. تو اس کی باؤنڈری مدینہ پہ آ گئی ہے. تو اس دوران اب مسلمان جتنے بھی ہیں گریٹر اسرائیل کے خلاف جتنے بھی ہیں وہ مدینہ کو تو نہیں سیکریفائس کر سکتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ کی ویرانی کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں بچے گا، کوئی بندہ. حدیث میں مسجد نبوی کی ویرانی ہے، مسجد نبوی کے اندر جانور گھس جائیں گے. یہ وہ ٹائم ہے، اس کا مطلب ہے بامبنگ ہوئی ہوئی ہے. اور سمجھیں بام تھریٹ، بیسٹ کیس، ورسٹ کیس بامبنگ. ورنہ کیوں مدینہ ویران ہونا ہے؟ حج عمرہ رک جائے گا کیا؟ بیسٹ کیس سینیریو کہ صرف بام تھریٹ ہے، اور اتنی نیوکلیئر بام کی تھریٹ ہے کہ ایویکویشن ہو چکی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. گریٹر اسرائیل ایسے نہیں ہونا بن جانا، اور مدینہ ویران ایسے نہیں ہونا. سر تو یہ قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل. ہاں جی. اس کے بعد فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. اب یہ حدیث میں نے دجال تو ابھی تھوڑا لیٹ ہے. قسطنطنیہ تو امام مہدی کے ٹائم پہ ہے نا. پچھلا جو پرائم منسٹر تھا نیتنیاہو سے پچھلا، اس نے کیا بولا تھا؟ ترکی از دا نیکسٹ ایران. پچھلے نے نیتنیاہو سے پچھلے بولا تھا، اس کا نام میں بھول گیا. بینٹ نے بولا تھا کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. اب ایران جیسے ہی کوئی کسی بھی لیول پہ جاتی ہے بات، اگلا واقعہ ٹرکی میں ہونا ہے. قسطنطنیہ ٹرکی ہے، کانسٹینٹینوپل. یہ مدینہ کی باؤنڈری آپ کو سمجھ آ گئی. کانسٹینٹینوپل بھی گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری ہے. صحیح. نارتھ میں کانسٹینٹینوپل ہے، ایسٹ میں مدینہ ہے. کس کے؟ گریٹر اسرائیل کے نقشے پہ. اچھا سر، اب یہ جو جتنے بھی مذاہب مطلب ابراہیمک ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں اور کرسچن ہیں، تو یہ تینوں جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، اور ان کی ڈیفینیشن فرق ہے. تو یہ تینوں کیا کس نشانی کو لیتے ہیں؟ مطلب یہ سبھی کہتے ہیں کہ مطلب یہودی بھی کہتے ہیں دجال آئے گا، اور وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں دجال آئے گا، اور کرسچن بھی کہتے ہیں دجال آئے گا. تینوں نہیں کہتے دجال آئے گا، تینوں کہتے ہیں مسیح آئے گا. مسیح آئے گا. اچھا. پہلے جو جھوٹا مسیح آئے گا اس کو ہم دجال کہتے ہیں. دو مسیح آئیں گے. اچھا. نام میں مسیح ہی ہے دونوں کا. پہلا بھی مسیح نام سے ہی آئے گا، دوسرا بھی مسیح نام سے آئے گا. جو دوسرا مسیح ہے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کو ہم مسیح کا خطاب دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ صحیح. جو جھوٹا ہے، جو پہلے آ کے عیسیٰ کا دعویٰ دے دے گا، کیونکہ اس کا نام بھی مسیح ہے، سارے کام بھی وہ کرے. گدھے پہ آئے گا. عیسیٰ ابن مریم گدھے کی سواری کرتے تھے نا. صحیح. تو گدھے پہ آنے کا کیا کام ہے؟ یہودیوں کو کیا لگے گدھے پہ آنے کے نہیں آنا؟ گدھے کا تو تعلق عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہے نا، کہ بھائی وہ گدھے پہ آیا ہے. گدھے کی سواری تو عیسیٰ ابن مریم نے کی. ساری نشانیاں پوری ہیں. خلیہ تو نہیں کسی کو پتہ نا عیسیٰ ابن مریم کا، بس تھوڑا سا نقشہ پتہ ہے، تو اس نقشے پہ پورا اترے گا وہ. اچھا، یہ خراسان کا مقام ہے، یہ بھی اسی سے ظاہر ہوں گے؟ نہیں، یہ تو جب مدینہ ویران ہو رہا نا، یہ اس سے تھوڑا سا پہلے مدینہ کے اندر، مطلب عرب کے اندر لڑائی چل رہی ہوگی، خانہ جنگی، ہلکی پھلکی خانہ جنگی. کیونکہ تین شہزادے لڑ رہے ہوں گے بادشاہت کے لیے. اور 3 شہزادے ضروری نہیں کہ عرب کے ہوں، کیا پتہ ایک ایرانی ہو، ایک ترکی کا اور ایک عرب کا ہو. 3 شہزادے ہونے ضروری. ان کی لڑائی چل رہی ہے. اس دوران ان کی لڑائی چل رہی ہے بادشاہت کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا پتہ ایک ہی باپ کے 3 بچے ہیں، اور وہ بادشاہ بننے کی لڑائی کریں، اور عربی کے اندر واقع ہو رہا ہے. کیا پتہ یہ تینوں الگ الگ ریجنل پرنس ہیں اور اوور آل پاور پلے کر رہے ہیں. اس دوران
خراسانی آ کے مکے میں ایک بندے کی بیعت کر لیں گے کہ جو کہ ابھی مدینہ سے ہی آئے ہوں گے. ساحل بھائی یہ خراسان پہ اوپر بھی بڑی میری اس دن اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ مقام کا جو تعین ہے خراسان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ افغانستان کا ایریا جو ہے سے لے کے لاہور تک ہے، کچھ لوگ اس کو ایران کا یہ کہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خراسان کا مقام کون سا ہے؟ نقشہ پتہ ہے خراسان کا، تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے نقشے تک بنا دیے تھے، اور بھی جگہوں پہ خراسان کا نقشہ کون سا، وہ سیکرٹ میپ ہے. لاہور کا کوئی تعلق نہیں خراسان سے، اٹک کہ ادھر خراسان ہے سارا، بلوچستان کا تھوڑا سا ناردرن حصہ ہے، ایران کا ایسٹ نارتھ ایسٹ، اور افغانستان. خراسانی لشکر کا غور سے سمجھ لیں. خراسانی لشکر کا مطلب کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے آیا ہوگا. کیونکہ میرے پاس اس سے ریلیونٹ ایک حدیث ہے، یہ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کے خراسان کی طرف سے آتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس پہنچو، چاہے تم برف پہ گھستے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے. یہ لشکر پہلے تو آ کے بیعت کر رہا نا، ایک جماعت بیعت کری خراسان سے. وہ کیا وہ حاجی صاحب نہیں ہوں گے. گریٹر اسرائیل اس وقت بن چکا ہے، لڑائی کھلے عام چل رہی ہے، کمک آئی ہے خراسان سے، انہوں نے آ کے پھر تعین کیا ہے. اس کا مطلب ہے سم ون ول بی کلڈ بائی گریٹر اسرائیل ان پاور، جیسے بھی خامنائی صاحب کو شہید کیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے عرب میں یہ واقعہ ہو رہا ہوگا. اس دوران خراسانی کمک نے آ کے، ہر مسلمان کی کوئی نہ کوئی فوج اکٹھی ہوئی بھی ہے، ہر ملک نے دی بھی ہے، تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں. بلا میں اپنا نقشہ ایسے دیکھ رہا ہوں، ورنہ کیا کر رہے ہیں خراسانی عرب میں؟ عرب میں تو جا بھی نہیں سکتے اس طرح خراسانی. وہ کیسے پہنچ گئے؟ مدینہ ویران ہوا ہے، گریٹر اسرائیل بن چکا ہے، بام تھریٹ ہے یا بام برس چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بندے کو سپاٹ کر کے خراسانیوں نے کہا آپ لیڈ کریں. یہ اصل میں ریئلسٹکلی ایسے ہو رہا ہوگا. انہوں نے لیڈرشپ دے دی، انہوں نے نہیں مانا. پہلے وہ انکار کرتے رہے امام مہدی کہ نہیں آپ میں لیڈر نہیں ہوں، چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ لیڈر ہی ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے سے نون سی وی رکھتا ہے. ان کو خواب نہیں آئی ہوئی خراسانیوں کو، خواب میں ان کو امام مہدی دکھائے گئے ہیں. اٹس اے ریگولر فائٹ کو لیڈر کو انتخاب کیا انہوں نے بیسڈ آن ہز پروفائل. سی وی تو بہت اسٹرانگ ہونی اس بندے کی نا. بعد میں ریلائز ہونا ہے کہ یار سی وی تو اسٹرانگ ہونی ہی تھی، وہ تو امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث یہ ہے کہ راتوں رات ان کا اس لیول کی ان کی اصلاح و تزکیہ ہو جانا ہے کہ ان کو سب حکمہ اور اسٹریٹجی پتہ چل جانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ آتی ہے خدائی مدد. ہی ول گو تھرو سم ڈریم اور سم ویژن ویئر ہی ول بی لائک ناؤ آئی نو وٹ ٹو ڈو. اس سے پہلے تو وہ ہی ول بی میں تو اپنے گمان میں یہ رکھ رہا ہوں کہ ہی ول بی ون آف دا وکٹمز آف دا جیسے ہم لوگ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ایسے ہی کوئی معاملہ چل رہا ہے. اچھا، اصل میں یہ مقدمہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ساحل بھائی، اب مختلف ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے یہ جو دجال کو لے کے خاص طور پہ بہت زیادہ کانٹینٹ آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ پلیز تھوڑا سا اس میں مزید ایڈیشن کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ واضح ہونے کی ضرورت ہے. اور کس چیز کی نشانی؟ قیامت کی. قیامت کی. توریت، انجیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، ان سب کو اگر کامن اسٹڈی کے اندر لا کے ایک اس لینس سے تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں تو بہت وقت ہے. ابھی اللہ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ بہت وقت ہے. میرے اپنے خیال سے 2 اور جنگیں ہونی ہیں. اس ایران کی جنگ اگر مہینہ اور بھی چلتی ہے، اس کے بعد 2 میجر جنگیں ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکوں گا اگر میرے سامنے ہو گئیں کہ ہاں یہ 2-3 ایسے بڑے واقعات ہیں جس کے بعد اب معاملہ کسی اور کروٹ بیٹھے گا. اب آخری زمانہ شروع ہو گیا. ابھی نہیں، ابھی تو 2 مرلے کا اسرائیل ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی اس نے اپنا کنٹرول بٹھانا ہے. امریکہ جب تک پسپا نہیں ہوگا، امریکہ کا پسپا ہونا ضروری ہے ایران کے اندر اسرائیل کے لیے. اسرائیل پاور میں تبھی آتا ہے اگر امریکہ یہ جنگ ہارتا ہے تو. صحیح. اسرائیلی اور یہودی کے طور پہ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اسرائیل طاقت میں آ گیا، امریکہ نے اگر گراؤنڈ ٹروپس کر دیے، 82 ایئر بورن اگر لینڈ ہو گئی اور پوری طریقے سے کسائیوں کی طرح قتل ہو گئی، تب اسرائیل طاقت میں آتا ہے. اور اگر اسرائیل طاقت میں آیا تب کہیں جا کے گریٹر اسرائیل کی پہلی بنا پڑتی ہے. ابھی نہیں. پھر دوسری لڑائی کرے گا گریٹر اسرائیل کے لیے. پہلے تو سیاسی طاقت میں آیا، اس کے بعد پھر اس نے جغرافیکل سٹیپ لینا ہے.
پھر جیوگرافیکل سٹیپ لینے کے لیے اس کو لوکل 2 دغا باز قسم کے غدار مسلمان ملک چاہیے، ہمیں پتہ ہے وہ کون کون سے ہیں، وہ پھر انٹری کریں گے، پھر ترکی کے اندر انٹری ہوگی، پھر قسطنطنیہ کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے. 2 بڑی جنگیں ہونی بہت ضروری ہیں. ابھی تو یہ چھوٹی جنگ چل رہی ہے، جس موضوع کی آپ بات کریں اس موضوع میں ایران اور ایران کے اوپر حملہ ایک چھوٹی جنگ ہے. ملحمۃ الکبریٰ بہت بڑی جنگ ہے. وہ 80 جھنڈے اکٹھے ہونے ہیں. 80 جھنڈے کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ 80 ملک اکٹھے ہونے ہیں. 80 ملک سوچیں، اللہ یونیورسٹی میں 80 جھنڈے اس وقت شاہ فرمائے تھے. اس وقت یہ نیشن اسٹیٹ نہیں تھی، پوری دنیا میں 80 ملک نہیں تھے اس وقت. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ مقدمہ تو چلیں حل ہوا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ ڈسکس کریں اوپر نیچے. 82 ایئر بورن کا انتظار کریں اور ان کو پوری طریقے سے ذبح ہونے دیں. ویسٹرن فلینک سے تو گراؤنڈ ٹروپس آ نہیں سکتے، پہاڑ ہیں ادھر، اور جن کرد کے اوپر انہوں نے ریلائی کیا تھا کردوں نے انکار کر دیا. تو اب ان کو سعودی عرب کے تھرو، بحرین کے تھرو، کویت کے تھرو انٹری کرنی پڑے گی. وہ کر نہیں سکتے، وہاں کے کوریڈورز پتلے ہیں، پہاڑ ہیں نا، پہاڑوں کے بیچ میں سے کانوائے پوری طریقے سے نشانے پہ آ جاتا ہے نا. صحیح سمجھ لیں افغانستان وار شروع ہو جائے گی نا، کیونکہ وہ پہاڑ ہیں اس طرف نا. ایران کے ویسٹرن فلینک کے اوپر پہاڑی سلسلے ہیں سارے. بحرین، کویت اور سعودی عرب سے اگر وہ انٹری کرتے ہیں تو جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی لے کے آ جائے، وہ جو کانوائز ہوتے ہیں نا، جو گاڑیاں ان کی ان راستوں سے گزرنی مجبوری ہے، پہاڑوں کے اوپر سے تو نہیں گزر سکتے، ان وادیوں میں سے گزریں گے. ادھر لوکلز کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے، اٹ از امپاسبل. پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ لوکل ملیشیاز کے تھرو ایرانیوں کو ایرانیوں کو بزی کرنا پڑے گا. ایرانیوں کو بزی کرنے کے لیے لوکل ملیشیاز کی تعداد کافی نہیں ہے. 4 جو مین ملیشیاز ان میں سے سب سے بڑی نے تو انکار کر دیا ابھی کہ نہیں سر ہم سے نہیں ہوگا، کردوں نے. جو 3 لوکل ملیشیاز ہیں جس کی جن لبرلز کے اوپر یہ کر رہے ہیں، تو لبرلز ہوتا ہی نسوانی قسم کا، وہ اس طرح کا مرد ہوتا ہے، وہ تو لبرل ہوتا، وہ تو ہر جگہ پہ آ جیسے ہمارے لبرلز ہیں نا، مرد عورت میں فرق نہیں کر سکتے. LGBT والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلاسک لبرل کی بات. صحیح. جن کی مونچھیں داڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ جا کے فوجیوں کے ساتھ اور گریلا وار پھر کریں گے. وہ تو میتھ میں رہیں، ڈانس پارٹیز میں رہیں، شرابیں پئیں، ان کا کیا کام ہے؟ اصلی والی باتیں کریں مردوں والی، یہ والا کام تو نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایکسٹریم جو فرنجز کے اوپر ایکسٹریم کلسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے لوکل لڑائیاں کروانی پڑتی ہیں. پھر کانوائز موو کرنے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ٹروپس ایسے نہیں انٹر ہوتے. ابھی جو 82 ایئر بورن کی اس نے بات کی ہے، ابھی آپ لوگوں کو جب تک یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگی پھر یہ بات عام ہو چکی ہوگی. جس وقت میں اور آپ بات کریں آپ نے نہیں سنا ہوا 82 ایئر بورن کا. صحیح ہے. اور نہ ہی آپ کو گراؤنڈ ٹروپس کی اس وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو بن ویٹنگ فار اسرائیل ٹو پمپ امریکہ فار گراؤنڈ ٹروپس، اور اب اس نے کہنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک امریکہ نے کہا نہیں ہے کہ ہم کریں گے. کیا پتا جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو ویسے کتنے دنوں میں کرنے لگے آپ؟ مے بی پرسوں تو اب تک ہو چکی ہوگی. تب تک پاکستانیوں کو 82 گراؤنڈ ایئر بورن کا پتہ چل گیا ہوگا. وہ پیراشوٹ سے اتارنے لگے، مگر وہ بہت کم ہے نا، پیراشوٹ سے اتنا بندہ نہیں اتار سکتے. تو ان کو گراؤنڈ ٹروپس ایٹ لیسٹ 5-7 کم کر کے بتا رہا ہوں تو 3 اور 5 لاکھ فوجی اندر گھسانا ہے. 3 سے 5 لاکھ فوجی اندر گھسانے کے لیے ان کو 82 ایئر بورن نہیں کر سکتے نا، ہوا سے نہیں آپ پھینک سکتے بندہ اتنا. تو ان کو پھر بحرین اور کویت اور سعودی عرب کا مدد کروانی ہے. اٹ از دیٹ سمپل. تو کیوں آپ سمجھ رہے ہیں ایران کیوں یہ جو وہابیوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عرب پہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ بدبختوں کو اتنا نہیں پتہ کہ امریکہ کی بیس دینا کون سے اسلام میں. ان اہل حدیث اسکالرشپ سے میں پوچھتا ہوں اس کیمرے پہ کہ ایک غیر مسلم کو اپنے ملک کی بیس دے کے مسلمان مروانے کا فتویٰ آپ کو کیا مجھ سے لینا پڑے گا؟ آپ کو خود نہیں پتہ اسلام میں نقائص الایمان میں آتا ہے. آپ تو اسلام کے ادارے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اگر آپ مسلمان کو مارنے کے لیے ایک غیر مسلم کو اپنا گھر دیتے ہیں. تو صحیح یہ اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شیعوں کا فتویٰ ہے. کیا جب اپنی باری آئے تو لوگوں کا اتنا بڑا گناہ بھی چھپا دو اور اگلے بندے اس غیر مسلم بیس پہ حملہ کرے تو اسلام کے نعرے لگانا شروع کر دو. یہی اگر ایران نے کیا ہوتا نا، امریکہ کو بیس دی ہوتی، خدا کی قسم انہوں نے اسلام کا یہ والا فتویٰ دینا جو میں دے رہا ہوں ابھی کہ غیر مسلم کافر کو بیس دی اس نے اور مسلمانوں پہ حملہ کروایا. اس سے ہٹ کے
ہمیں یہ مقدمہ تو بہرحال سمجھنا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال کا جو قتل ہوگا وہ کیسے ہوگا. میں چاہوں گا کہ پلیز آپ اس سیکوینس کو ذرا واضح کر دیں کہ یہ سیکوینس کیسے چل رہا ہوگا کہ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہوگا, اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, پھر دجال کا قتل ہوگا اور پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. تو میں یہ سیکوینس آپ سے بیسکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں. مہدی کا ظہور تو بھی بتایا, جب گریٹر اسرائیل کی جنگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے, تو ہمارا سب سے بڑا سپر سالار اللہ تعالیٰ امام مہدی کی شکل میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. ہی از he's our biggest chief of army staff. صحیح. All Muslims. صحیح. Because he'll be fighting 3 wars back to back. And most of those wars will have major casualties. بہت حادثات ہوں گے, یہاں تک کہ ایک میں تو آدھے لوگ بھاگ بھی جائیں گے مسلمان. اتنی شدید لڑائیاں ہوں گی کہ امام مہدی کے اپنے سولجرز جو کہ سب سے اعلیٰ ایمان کے بھی ہوں گے, وہ بھی اس لیول کا جو ہے نا شدت, اتنا اٹیک جو ہے نا, ان میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتائی ہوئی ہے کہ کتنے فیصد لوگ پلٹ جائیں گے, جو کہ جنگ میں سب سے بڑا گناہ ہے نا اسلام کا. جنگ کے دوران آپ اپنی کمر دکھا سکتے, پیچھے نہیں آ سکتے. سو دیٹ از وٹ امام مہدیز رول از. ہی ول بی, راہ ہموار کر رہے ہیں ابھی, عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. اور جب قسطنطنیہ کی ہوگی, پھر دمشق میں لڑائی چل رہی ہوگی. دمشق کی لڑائی کے دوران, جو کہ میجر, اٹس ناٹ جسٹ اے اسکرمش, اٹس اے بگ فائٹ. اس میں یہودیوں کا بھی ایک گروپ ساتھ ملے ہوگا, کرسچنس کا بھی ایک گروپ ساتھ ملے گا. ان کے 80 جھنڈے ہوں گے, تو ہمارے بھی 3 جھنڈے اکٹھے ہوں گے اس طریقے سے, اور پھر یہ لڑائی کریں گے. اتنے میں عیسیٰ ابن مریم دمشق میں انٹر ہوں گے مسجد میں. صحیح. اور نماز کھڑی ہوگی فجر کی یا عصر کی, تو امام مہدی نے دیکھتی پہچان کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہنا آپ جماعت جاری رکھیں, آپ جو پڑھا رہے تھے پڑھائیں, اینڈ ہی ول جوائن بیہائنڈ امام مہدی. لیکن یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, کیونکہ اس سے یہ عیسیٰ ابن مریم نے ڈکلیئر کیا اس بات سے کہ جنگ کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم صحیح کا حلم جنگجو کے پیچھے, ہمارے چیف کے پیچھے, ہمارے سالار کے پیچھے, امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ ان کا علاج ہے تلوار ہی. ان کی اور ان کو کوئی اور, یہ جو مصلیت کارڈ کھیلنے والے لوگ ہیں ہمارے, ان کو یہ حدیث اس طریقے سے سمجھانی پڑتی ہے کہ اتنے بچے وہ ہمارے قتل کریں, اور یہ بیٹھ کے ان کے تلوے چاٹ کے ڈپلومیسی دکھانے والے لوگ ہیں. عیسیٰ ابن مریم جیسا نبی ہو از نون, جن کی سب سے مطلب جن کو پرسنل گفٹ ملا اللہ کی طرف سے حلم کا, وہ کہیں گے نہیں بھائی ان کو نہیں چھوڑنا. اور پھر جیسے ہی وہ نماز پڑھائیں گے, اس دوران ہی, اب یہ دمشق کے اندر یہ واقعہ چل رہا ہے سارا, یا اس دوران نماز کی فوراً بعد خبر آ جائے گی, یا ان دنوں میں خبر آ جائے گی. ابھی دمشق نہیں چھوڑا امام مہدی نے صحیح کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. گریٹر اسرائیل میں کمانڈ سنبھال لی ان کے مسیح نے. اب یہ یاد رکھیے گا, دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہونا ہے. دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہونا ہے. وہ یہ سال جو جتنا سال ہمارا ہے, ہمارا ہی سال کا نا, ہمارے 1 سال کا 1 دن ہونا ہے. زمین اپنی روٹیشن روک لے گی نا. اب کیوں ہوگی, بیک ٹو بیک 2 واقعات ہوئے. اسے اپنے مریم بھی آ گئے ہیں اور دجال بھی آ گئے. تو یہ جس طریقے سے آئے ہیں, جن آسمانوں سے آئے ہیں, جس ڈیمنشن سے آئے ہیں, وہ ایک ایسا واقعہ ہونا ہے یہ ہمارے اس ایٹماسفیئر کے آس پاس, کہ جس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہونی ہے کہ ارتھ اپنا ایکسس کے اوپر روٹیٹ کرنا بہت سلو کر دے گی, بند نہیں کرے گی. سال کا ہونا نا, 50 سال کا تو نہیں ہونا, سال کا ہونا ہے. وہ واقعہ پھر ایسا ہونا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ یہ ارتھ ہے, تو اس کے پاس انتہائی ہیوی گریوٹی کا کوئی ایک ایلیمنٹ انٹر ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ راستہ کھلے اور عیسیٰ ابن مریم اور دجال انٹر ہوئے ہیں. پے در پے انٹر ہوئے ہیں نا, یاد رکھیے گا حدیث میں ایسے. صحیح. تو جب یہ ارتھ نے اپنی روٹیشن بند کرنی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے آس پاس کوئی بہت ہی قریب, بہت ہی ہیوی کوئی آبجیکٹ آ گیا ہوا ہے. جیسے مرکری سن کے پاس, مرکری کا 1 دن 1 سال کا ہوتا ہے ہمارے. صحیح. کیونکہ سن کی گریوٹی کی وجہ سے موو ہی نہیں کر سکتا. تو 1 دن 1 سال کا ہونا ہے, اگلا دن 1 مہینے کا ہونا ہے. تو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو اس نے 12 گنا دور چلے جانا ہے, یا 12 گنا طاقت ختم ہو جانی ہے اس کی. تو جو بھی واقعہ ہوا ہے ایک دم ڈکے ہو رہا ہے,
So اس کا مطلب ہے something is going to come close and keep moving farther, or something is going to pop up and start decaying. اس کا ریشیو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اتنی بڑی میتھمیٹکس کی ایک حدیث ہے کہ جیسے ہی یہ 12 مہینے کا ایک دن ہونا ہے، 12 مہینے کا مطلب سال کا دن ہونا ہے، اس کے فوراً بعد 12ویں مہینے کے بعد اس نے 12 گنا آگے جانا ہے، دور ہو جانا ہے، تو ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا ایک دن ہو جائے. ٹھیک ہے. ابھی وہ قریب ہی ہے تو ایک مہینے کا ایک دن گزر رہا ہے، 24 آورز نہیں ہو رہے، 30 days ملٹیپلائی بائی 24 آورز ہو رہے. پھر اس نے اگلا ہفتے کا گزارنا ہے، تو ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، وہ 4 گنا اور دور جا رہی ہے وہ چیز. اب صحیح 4 گنا اور دور جا رہی ہے، یا 25% پہ چلی گئی اپنے، اس کی پاور 25% رہ گئی. صحیح 25% رہے گی تو پھر وہ ہفتے کا ہو جائے گا. اب جتنی وہ 25% تھی اب وہ 0 پہ چلے گئی. اب ہم باقاعدہ سن کی گریوٹی میں واپس آ گئے. اب پھر ایک دن کا ایک دن ہوگا. اس دوران عیسیٰ ابن مریم دنیا میں ہی ہے. اوکے، اس دوران جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم خود اب کیا سرائی کر سکتے ہیں. پھر عیسیٰ ابن مریم نے کہنا ہے اب نارملائز ہو گئی ہے سارا، اب اس کو میں دیکھتا ہوں. اور پھر جا کر انہوں نے دجال کو قتل کرنا ہے. اور کیسے قتل کرنا ہے؟ انہوں نے قتل نہیں کرنا، وہ پاس جانا انہوں نے، اینڈ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارا واقعہ بہت ہی لارجر دین لائف ہے. عام بندے کے دماغ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. سو جس طریقے سے یہ دونوں دنیا میں آئے ہیں اور وہ عیسیٰ ابن مریم کی نقل اتارتا ہوا آیا ہے، تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم اصل والے جب آئے ہیں تو ان کے اثر میں اس کی 2 نمبری ختم ہونا شروع ہو رہی ہے. اس کا ایک بڑا آسان مطلب یہ ہے کہ یہاں ہونا شروع ہو رہا ہے، ختم ہونا شروع ہو رہا ہے، پگھلنا شروع ہو گیا. سو ہی ول بی جسٹ اباؤٹ ڈیڈ. اگر یہ اس طریقے سے ہی مر جاتا تو پھر میں کہتا پھر تو یہ کوئی سائنٹیفک فنامنا ہے، مطلب کوئی جدھر سے آیا ادھر کی پراپرٹیز ہیں، اس کی کیمسٹری راس نہیں آ رہی ارتھ کی. اس کو عیسیٰ ابن مریم نے پاس آ کے اس کو ڈسٹروائے کر دیا اپنی پریزنس سے. مگر عیسیٰ ابن مریم نے تیر چلانا ہے اس پہ. تیر چلائیں گے تو وہ مرے گا لود کے مقام پہ. تو اب ساحل بھی جیسے آج کے دور میں بھی ایک عام انسان اور ایک عام ذہن ہے، تو جب اس کو کوئی بھی شخص آ کے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا جادو دکھاتا ہے یا کچھ آج کل کے جو عاملین بھی کرتے ہیں، تو بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں لوگ اور اس کو یقین ماننے لگ جاتے ہیں. تو دجال کا جو یہ گھیرا ہوگا تو کسی ایک عام انسان کے ذہن میں یہ تعین کرنا کہ وہ دجال کے جال میں نہ پھنسے، وہ کیسے کر رہا ہوگا؟ پھر وہ تو ساری دنیا ہی پھر اس کی بات تو مان ہی رہی ہوگی. جادو تو نہیں کر رہا، اصل میں کر رہا جو کچھ کر رہا ہے. اصل میں کچھ کوئی شعبدہ بازی نہیں کر رہا، نظر کا دھوکہ نہیں ہے. اصل میں جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ جنوں سے کر رہا ہے یا اس ڈائمینشن سے کوئی پاور لے کے آیا وہ کر رہا ہے، وہ اصل میں ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتایا اس کی دوزخ تمہاری جنت ہے اور اس کی جنت تمہاری دوزخ ہے. جو ہاتھ میں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں نا 2 کوئی چیزیں، وہ اس میں وہ انسان باقاعدہ انٹر ہو سکتے ہیں. وہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکتیں کی ہوئی ہیں جو کہ دروازے کھولے ہوئے اس نے ہاتھوں میں، لوگ اس میں سے انٹر ہو سکتے ہیں. صحیح. تو وہ اصل میں دوزخ ہے، اس کا مطلب وہ اصلی ہے. تو یاجوج ماجوج کے اوپر سر دجال کا قتل ہوگا اور پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے گا، ایسے ہی ہے؟ اور پھر کیا مطلب؟ نہیں، یاجوج ماجوج تو بہت بعد میں. دجال نے قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم نے ٹیک اوور کر لیا، بہت عرصہ گزر گیا، وہاں مہدی خود فوت ہو گئے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کا ٹینیور چل رہا ہے ابھی. لوگوں نے بندوقیں پگھلا دی ہیں، گولیاں پگھلا دی ہیں، حل بنا لی ہیں، پوری دنیا میں اسلام آ گیا ہوا ہے، ایک ایک گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ جو لڑائیاں تھیں ختم ہو گئیں، اب کوئی جنگ ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایک اسلحہ نان پرولیفریشن پوری طریقے سے، گولی تک پگھلائی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گولیاں تک کچھ بھی نہیں بچا. نو مور گن پاؤڈر، ایوری ون از لیونگ ان پیس. یہ بڑا ٹائم گزرے گا. اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم پوری طریقے سے اپنے اس گلوب کو اسٹیبلش کر چکے ہوں گے دین کے اوپر. پھر وہی ہونی ہے کہ اب آیا ہے وقت. یہ ہے سب سے بڑی نشانی. اب گریں گی نشانیاں ایسے جیسے مالا سے موتی گرتے ہیں، حدیث میں ہے. پھر ٹک 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 شروع ہو جانی ہے. پھر کچھ نہیں، پھر آنی 50 سال کے اندر اندر قیامت. 50 سال تھوڑا سا اور کر لیں چلیں 100 سال میں. 100 سال کا مطلب سمجھ رہے نا؟ قائد اعظم محمد علی جناح 1876 میں پیدا ہوئے تھے. 1976 میں 100 سال ہو گئے تھے. 1976 کا مطلب ہے یہ جتنے بھی نواز شریف، بے نظیر زرداری ہیں، یہ جوان تھے اس وقت جب
قائد اعظم جو ہے نا 1976 میں، اگر 100 سال اگر یہ قائد اعظم زندہ رہتے، اتنا قریب ہوتا ہے 100 سال، سو کلوز، اتنے میں قیامت آنی ہے اب واللہ عالم ہے اپنی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا پھر وصال ہونا ہے. لوگوں نے اس طریقے سے اسلام چھوڑنا ہے جیسے کبھی اسلام تھا ہی نہیں. قرآن اللہ نے اٹھا لینا ہے. یہ یاجوج ماجوج کی بات بتا رہا ہوں. پھر دابت الارض آ جانا ہے. دابت الارض نے قرآن سنانا ہے ان کو. کس کو بلا؟ یہودیوں کو. یہودی ختم نہیں ہونے. اچھا، یہ تو تھا وہ مقدمہ جو مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا ہوا تھا کہ ساحل بھائی کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کریں اور یاجوج ماجوج کے اوپر اور دجال کے اوپر بات کریں. آپ کے سننے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے. پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ اب ہماری گفتگو ٹوٹل جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور وہ سوالات ہیں ساحل بھائی کے ساتھ. 2019 میں 19-20 میں آپ سوشل میڈیا پہ، یا 18 میں شاید اپیئر ہونا شروع ہوئے ہیں باقاعدہ. نہیں وہ تو نہیں 20 میں تو میں نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے 2020 میں. ہو نہیں سکتا سر کووڈ میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے 21 میں کووڈ آیا. اچھا 21 میں، سوری. ہاں 22 میں سوشل میڈیا پہ آفیشلی، میں سوشل میڈیا پہ جو تھا پہلے میں کارپوریٹ ٹریننگ کے طور پہ تھا. وہ میں نے ویڈیوز ہی ہائیڈ کر دی میں سے. کیوں کیے وہ؟ اس میں کارپوریٹ ٹریننگ ہیں، اس میں کیا انگریزی کے لیڈرشپ کے لیکچر ہیں. آدھے سے زیادہ کو تو پتہ بھی نہیں چلنا میں کیا بول رہا ہوں. سیکنڈلی وہ جو میں انالوجیز اور جو میں جن پیرامیٹرز پہ لوگوں کو ٹرین کر رہا تھا وہ کارپوریٹ کمپنیز ہیں. اس میں مینجمنٹ ٹریننگز ہیں، KPI سیٹنگز، ٹیم بلڈنگ، اس طرح کی ساری ٹریننگز ہیں. بڑی لمبی 8-8 گھنٹے کی ورک شاپ کس نے دیکھنی ہے؟ اور زیادہ تر تو میں اس لیے بھی نہیں اپلوڈ کر سکتا کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوتا ہے. یار ہمارے ہم نے کروڑوں روپیہ، لٹرلی کروڑوں روپیہ دیا ہوا ہے یار، تو مفت میں تو نہ بانٹ. تو ساحل بھی اب آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ٹیلی کام سے وابستہ تھے؟ ٹیلی کام پہ تھے میں زونگ میں، شاید زونگ میں، اس فوراً پہلے زونگ میں تھا، اس سے پہلے ٹیلینور میں تھا، اس سے پہلے بیل میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو جرنی ہے آپ کی، اب کارپوریٹ سیکٹر ٹوٹل ڈفرینٹ سیکٹر تھا، اور یہ جو سیکٹر ہے دین کی دعوت کا کام، اور یہ اس سے پہلے تو آپ بہت دیر تک، ابھی تک بھی بہر میں لوگ آپ کے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لکھتے ہیں. ہاں وہ وہاں سے نہیں لکھتے. میں تو موٹیویشن اسپیکر اس وقت، بائی دا وے مجھے کوئی نہیں موٹیویشنل اسپیکر کہتا تھا. سب کو پتا تھا بھائی کارپوریٹ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، اسٹریٹجی ورک شاپ کیا ہوتی ہے. موٹیویشنل اسپیکر تو وہ ہوتے ہیں جو مطلب 1 گھنٹے کے لیے آئیں گے یا 2 گھنٹے کے لیے اور ایک خطاب کر کے نکل لیں گے. ٹریننگ ایسی تو نہیں ہوتی نا. 3 دن لگاتار ٹریننگ ہوتی ہے، 2 دن کی ورک شاپس ہوتی ہیں. ایک مطلب دن کی، راتوں کو الگ. پھر اسٹریٹجی بنانی ہے آپ نے، KPIs بنانے، نمبرز لاک کرنے. 3 سال کی اسٹریٹجی کی کمپنی کی آج لاک ہوگی یا ان ہفتے میں لاک ہوگی، پھر گھر جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دے کے نکل. میں نے تو کبھی لائف میں نہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کی. تو جب یہ آپ کارپوریٹ ٹریننگ کر رہے تھے اس کے پیرلل جو ہے یہ دین کا کام جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا؟ کسی ادارے کے ساتھ منسلک تھے یا نہیں اس وقت؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو کسی بھی ادارے کے ساتھ میں ابھی بھی نہیں منسلک. نہیں تو سورس کوڈ تو آپ کا اپنا ادارہ ہے نا. مطلب سورس کوڈ پہ تو کام ہو رہا تھا اس وقت، شاید نہیں ہو رہا تھا. سورس کوڈ 2016 سے چل رہا ہے الحمدللہ. 2016 سے آفیشلی. ان آفیشلی تو میں بہت پہلے سے کر رہا تھا. پھر میں نے پیپر رجسٹریشن شروع کی 3 ملکوں میں کی. سورس کوڈ بیکیم سورس کوڈ ان 2016. پھر میں نے پاکستان میں 2 بڑے کانٹریکٹ کیے. PSTD کے ساتھ میرا میجر کانٹریکٹ تھا. پاکستان سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بگ کمپنی. تو یہ سورس کوڈ ہے، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیوں لگا آپ کو کہ سورس کوڈ کو لے کے آنا چاہیے ٹریننگ کا؟ ہاں میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تو 2006 سے ہوں، 2003 سے ہوں. ویل کینیڈا میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تھا. میں تو شروع سے میں تو 2005 سے چلے ایزی کر لے 2004 سے مطلب فل فلیج مطلب کرتا. تو میں اس سے پہلے بھی ٹریننگ ہی تھا ٹیلی کام میں بھی. بیل میں کینیڈا میں ٹریننگ ڈیولپمنٹ میں تھا. تو مگر میں اتنا مشہور نہیں تھا کہ میں لائسنس لے کے اپنی کمپنی کھول کے لائسنس مطلب اس کا میں باقی کمپنیز کو اپنے پروگرام پچ کر سکوں. تو اس ٹائم پہ جب آپ کارپوریٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے تو مزاج میں آپ کے جو ہے وہ دین کی تعلیم تھی، تو پیرلل لے کے چل رہے ہوتے تھے اس وقت؟ لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ کیونکہ میں بہت سارے پتا کہ یہ مسلمان مولوی ہے، گوروں کو پتا تھا. گورے کیا پتہ کرتے ہیں یہ ین یانگ یا
کنفیوشس یا مینڈیلا اس طرح کی نا میجر نیمز کو پڑھ کے گاندھی از اے ویری بگ نیم ان لیڈرشپ ٹریننگ اسپیشلی بگ کمپنیز کے اندر, یا بہت میکسویل از اے بگ نیم ایون دو از اے ریسنٹ, ابھی بھی زندہ ہے وہ تو ٹریننگ کرتا ہے. اور کون ہے جی ای کا سی ای او, کیا نام ہے اس کا, نام بھول گیا الحمد للہ اس کا. میں بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں ان ٹرمز آف میجرنگ لیڈرشپ ماڈلس اور ان کے پروز اینڈ کونس نکالتا تھا. تو میں اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ماڈل کے اوپر سب کو لے کے آتا تھا. اور غزالی کو میں نے بہت تفصیل سے ٹرین کیا گوروں کو وہاں پہ کہ کس طریقے سے آپ نے سوچنا کیسے ہے, ہاؤ اے مین ایکچولی ہمبلز ہمسیلف ایز اے لیڈر. ہمارا ان کا اسٹیج 5 لیڈر ہوتا ہے نا, وہ ہمبل ہوتا ہے. اسلام میں اسٹیج 1 لیڈر ہمبل ہے. آپ ہمبل نہیں ہیں تو آپ لیڈر ہی نہیں ہو سکتے. تو اٹس ویری لانگ جرنی فار میں شروع دن سے مطلب اٹ واز اینڈ آئی واز ویری ناٹ اونلی پراؤڈ آف اٹ, آئی نیو اٹ ورکڈ. میرا تو کام ہی تھا کہ میں لیڈرشپ کی ماڈلنگ ہی اوریجنل لیڈرس سے کروں. میں نے پاکستان کی پہلی ورک شاپ جو کرائی تھی نا, وہ کشمیر میں لے گیا تھا 20 سی ای اوز کو, 50 سی ای اوز کو, 50 سی ای اوز کو کشمیر میں, کشمیر لے گیا تھا. مظفر آباد سے آگے پیر چناسی نہیں ہے اس کی جی میرے دوست کا علاقہ ہے وہ, مطلب اس کی زمین ہے وہ, اس میں پہاڑیاں ہیں. ادھر میں نے ان 50 سی ای اوز کو 2 ہفتے رکھا تھا. اور وہ اس کی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس. وہ ذرا ویڈیو کیا ہونی, وہ ڈاکیومنٹری ہے صحیح, ٹھیک ہے. اور میں نے ان کو 20 دن 14 دن 20 دن کی ٹریننگ تھی. 14 دن میں نے کشمیر رکھا تھا. 14 دن انہوں نے بکریاں چرائی تھیں اور پورا کا پورا مطلب 100 بکریاں دی تھیں ہم نے ان کو. انہوں نے رکھنی ہوتی تھیں بکریاں, اور یہ کیبنز میں سوئے ہیں, لکڑی کے کیبنز میں. اتنا زبردست پروگرام ہے میرا وہ, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا. مطلب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبیوں کا ماڈل ہے نا, اور ایک نبی کی ٹریننگ ریٹریٹ کراتے ہیں جو جیسے اس طرح. ریٹریٹ تو یہ کہتے ہیں نا, وہ تو 1 دن کی ہوتی ہے, تو 2 دن کے یشی کو ریٹریٹ کہتے ہیں. اس کو کون نا, میں لیڈرشپ ٹریننگ ہے. اچھا, 3-4 بندے پہلے دن ہی ایک دن میں 3-3 4-4 ریزائن کرتے ہیں پروگرام سے. ریزائن کہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ پروگرام برا ہے, ہیلتھ ایشوز ہیں کسی کے الرجی ایشوز ہیں, آل آف دیٹ اسٹف. کسی کوئی نہیں چڑھ سکتا پہاڑ پہ. سو دمبے آپ نے, اور باہر میں دمبئی ہی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, دمبئی دی ہوتی. سو دمبے آپ نے مینٹین کرنے ہیں 2 ہفتے, کچھ چھوٹا کام ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں 1 کلومیٹر پہ جا کے آپ نے گھاس چرا کے واپس لے آنا ہے؟ نو, یو ہیو ٹو کلین دیم, فیڈ دیم, کاؤنٹ دیم, ہرٹ دیم ان ٹو اٹ. یہ میرا آپ پروگرام اس پہ پریٹی فیمس پروگرام ہمارا, جو 2017 میں 16 میں 15 میں 3 سال ہم رن کیا. تو سورس کوڈ جو ہے, سورس کوڈ کا پروگرام ہے, سورس کوڈ کا پروگرام ہے, اور اس میں تمام انبیاء کی ماڈلنگ تھی. اور ایک سٹیپ کے اوپر انہوں نے آگے لہرایا. پھر وہ کرنا تھا نا, ڈی بریفنگ خود دیتے ہیں نا کہ کیا سیکھ رہا ہوں میں. ایک بندے کے ساتھ کیمرہ مین تھا, ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی. میں بتا نہیں سکتا ہوں کس لیول کی ڈیٹیلنگ میں. سہیل بھائی, تو یہ جو آپ کر رہے تھے, آپ کرتے رہتے, پھر آپ نے ریلیجیس ویڈیوز کے اوپر آئے, تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے مشکل بھی ہوئیں. میں اس ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہا. مشکل سے میری مراد ہے کہ ایک کرٹیسزم بھی شروع ہوا, لوگوں نے مختلف چیزیں کہنا شروع ہوئی. تو آپ کو لگتا نہیں تھا, آپ تو بہت پیسے, میں ویسے ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, آپ سہیل بھائی کو میں بہت عرصے سے, پیسے کمانا آپ کا مسئلہ نہیں تھا شروع سے ہی, ٹھیک ہے. تو چلیں آپ وہ کر رہے تھے, کرتے رہتے, ساتھ لو پیس پہ کرتے رہے. فل فلیج ادھر آنے کا خیال میرے خیال میں 2022-23 سے آپ آئے, پھر جب آپ نے کارپوریٹ کوئٹ کیا تھا. نہیں, جو زونگ کی جاب کی بات کر رہا ہوں, نوکری 2018 میں نے کوئٹ کر دی تھی. 2018 میں کوئٹ کر دی. اس کے بعد آئی ہیڈ لاسٹ اٹ. آئی ہیڈ لاسٹ دا وے مسلمان جس طریقے سے پاکستانی اسپیشلی ریئیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد آئی واز, پھر زونگ کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات میرے ساتھ پرسنلی بھی ہو گئے تھے. میرے سی ای او کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گئے وہ, اور جس طریقے سے زونگ نے ان کو مس ٹریٹ کیا اس پوری سچویشن کو, تو پھر میں نے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ نوکر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, چاہے سی ای او لگا دو. تو دیٹ واز دا ڈے آئی ریزائنڈ. وین ہی ریزائنڈ آئی ریزائنڈ. مطلب مجھے تھوڑا ٹائم لگا تھا, نوٹس پیریڈ ہوتا ہے نا ان کو, تو زبردستی مطلب آئی ایم ناٹ گونا گو ان ڈیٹیل بیکاز لیگل مسائل ہیں ان کے, تو میں ان کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا. بٹ ہی واز لائک
father figure for me. I'm so close to this man, Niyaz Malik Sahab. He's one of the finest human beings you'll ever meet. The funniest man, most experienced. दुनिया देखी हुई, वो भी कैनेडियन है, बहुत मतलब बहुत बड़ा नाम है in terms of telecom. And by Pakistani CEO चाइना मोबाइल का, इस लेवल की प्रोफाइल बस. So मैंने ना एक अपने चीफ ने मुझे कहा ना, उन्हीं दिनों की बात है कि साहिल मियाँ तुझे पता है ना, तू चीफ ट्रैक पे है ना, तुझे चाइनीज़ बहुत तेरी सेवा करते हैं. I don't know why they love you, and I said I don't know why they love me, but they said तू चीफ ट्रैक पे है ना. ऐसे अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो बस जिससे उनका नाम है सिकंदर साहब, ठीक है, मिसाल के तौर पर. तो मैंने कहा सिकंदर साहब, अगर ये है ना चीफ जो कि आप हैं, और ये ख़तरे हैं कि हर वक्त इनसिक्योर है, नौकरी ना चली जाए, और तो ये तो मैं पहले साल के ख़तरे होते हैं नौकरी में, इस वक्त भी आपको ये ख़तरे हैं, और ये मतलब इनसिक्योरिटी ज़ाहिर है, कहाँ नौकर कहाँ सिक्योर हो सकता है. सो अल्लाह बचाए ऐसे चीफ से, ऐसे ट्रैक से. एंड ही सेड या आई नो तेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है, मैं भी यही सोचता हूँ तुझे देख के कि तू उस जगह पे जाके वो बात कर देता होता है कि जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती है. तो पता नहीं चाइनीज़ तो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट हैं, तुझे क्यों इतना उठाते हैं ना वो. ऐसे वो मसला असल में उनकी रिफ्ट का है. पाकिस्तानी शुरू से इनके साथ फ्रॉड करते आए हैं, और जब ये देखते हैं ना, ये लाउड कैनन बंदा है, खुलेआम फड़का देता बंदे को कि भाई ये गलत है. मैं कोई मिसाल देता हूँ. पाकिस्तान की टेलीकॉम ना दुनिया की सबसे बड़ी चोर है. दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जो चोरी होता है ना, वो पाकिस्तान के टेलीकॉम में होता है. अगर इंडिया को अगर मैं माइनस कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है ना, इसलिए टेलीकॉम इतनी बड़ी चोर है. ये मुहावरे में कह रहा दुनिया के सबसे बड़े चोर है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर. मतलब अरबों रुपया रोज़ का चोरी करते हैं वो कैसे? वैसे कि आपको नहीं पता आपका बैलेंस कहाँ जाता है ना. वो हिसाब किताब तो वैसे दे रहे होते हैं. हिसाब किताब का जो प्रोडक्ट है उसका नाम बाकी पैसा है. मैं आपको जानती हूँ, वो मैंने खुद बनाया हुआ प्रोडक्ट का नाम है बाकी पैसा, बाकी पैसे. ठीक है. ये मैंने खुद प्रोडक्ट बना के कस्टमर को भेजा था कि भाई तेरे बाकी पैसों का हिसाब तुझे मैं दे रहा हूँ. आग लग गई थी कि तूने क्या प्रोडक्ट बनाया, हमारी रेवेन्यू डाउन कर दिया. मैं आपको मिसाल देता हूँ. CRBT क्या कहते हैं आप लोग उसको, कंज्यूमर विभाग बोलता है उसको, कॉलर डायल RBT, डायल ट्यून बोलते हैं आप लोग ना. टेक्निकल नेम हम टेलीकॉम उसको CRBT बोलते हैं. ठीक है, कॉलर रिंग बैक ट्यून. ठीक है, ये इसका टेक्निकल नाम. ठीक है. सबसे बड़ा ग्रोसिंग प्रोडक्ट था. खरबों रुपया बनता है साल का इससे, खरबों रुपया सब मिला के, टेलीकॉम मिला के. ठीक है, आपको पता है जब आप एक डायल टोन खरीदते हैं ना, तो 15 रुपये की थी उस वक्त, महीने की 15 रुपये का प्लेटफॉर्म खरीदते हैं आप, और हर डायल टोन 5 रुपये की, 2 रुपये की, जितने की भी थी उस वक्त, मुझे याद नहीं है. 97% ऑफ माई कंज्यूमर्स डिड नॉट एवर यूज द प्लेटफॉर्म मोर देन वंस. डायल टोन लगा दी, वो चलती रहती है, नहीं वो एक्सपायर होती है 24 घंटे में. सर कैसी लगा दी, क्या हो गया, पैसे लेते हैं उस बात के. हर गाने के पैसे होते हैं, 24 घंटे बाद नया गाना लो, लाइब्रेरी बनती है आपकी. मसला ये है कि वो गाना सुनता कौन है, जिसने कॉल की होती है. अब रिवर्स रिंग बैक टोन भी आ गया ना, जो कॉल करेगा उसको गाना सुनेगा, ताकि उसको फायदा हो ना, गाना तो उसने सुनना. मगर ये लोगों को सुनाने की कौम थी हम, ऐसे कोई मरासी थे ना, हम लोगों को गाने सुनाते थे हम. सही. इसके पैसे देता था कि मेरे सारे दोस्त यार गाने सुने. इस लेवल के. बहरहाल जो भी थे, 97% लोग 14 रुपये हर महीने दे रहे थे. 97%, 14 रुपये हर महीने देना है उसने. ऑटोमेटिकली 14 रुपये कटेंगे, जिसका उसने एक दफ़ा, एक साल में पहली दफ़ा जनवरी 1 को उसने ले ली, और वो 5-5 साल दे रहा है वो पैसे. 118 मिलियन डेली, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल रेवेन्यू. फ्रॉड देखा इनका, एक्सीडेंटल रेवेन्यू नाम क्या रखा उन्होंने, कि हमें एक्सीडेंट से इतने पैसे आ गए, हमने कुछ नहीं किया, खुद ही और चोरी की है. भाई ये सर्विस दी है. कौन सी सर्विस दी है? RBT की. किस पाकिस्तानी को पता है कि ये हर महीने ऑटो रिकर्सिव कटेंगे? नहीं, ऑब्वियसली बताता हूँ कैसे बताते हैं. मैसेज आता है ना, और सर नहीं आता, और इसको कहते हैं फाइन प्रिंट. जब आपको ये ब्रोशर देते हैं ना, तो उसमें
5 اور 4 کے فونٹ سے لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن, تاکہ وہ پڑھ نہ لے, صرف لیگل کام پورا کرنے کے لیے. سو میرے پاس تھا کسٹمر ایکسپیرینس اسٹریٹجی کا, میں ہیڈ تھا. میں نے جاتے ہی ان چیفوں کے لائن حاضر کر دی کہ یہ کیا کر رہے ہو. یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے, 28,000 پروڈکٹس تھے زونگ میں اس وقت, 28,000. 3,000 فنکشنل, باقی پڑے ہوئے ہیں جس نے یوز نہیں کیے, تو بنتے تو ہیں. سب سے پہلے میں نے آگے باقی پیسہ کا پروڈکٹ لانچ کیا کہ بھائی کیا چوریاں کر رہے ہو. اور ایک اور میں مثال دیتا ہوں, میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو ایک پروڈکٹ آیا KPO, کیپ یور فون آن. اگر آپ فون آن رکھیں گے تو آپ کو کالیں فری ہیں. نیچے لکھا ہوا 9 to 9 فری ہیں. میں نے کہا 9 to 9 فری, یہ کیسے ہوتا ہے, ہمارا تو پرائم ٹائم ہے 9 to 9, تم نے کیسے یہ فری کر دی ہے. تو میں مارکیٹنگ ایڈ کے پاس گیا, سر یہ تو کیا کر رہا ہے یار. بائی دا وے چائنا میں اس طرح کے فراڈ پہ پھانسی ہے, اصلی والی پھانسی, بندہ مارتے ہیں. 11 ٹیلی کامرس میرے ٹینیور میں چائنا میں پھانسی کا پھندے سزائے موت پا چکے تھے. اچھا جی, چائنا میں فراڈ پہ پھانسی ہے اس طرح کا جی, جو کسی بھی لیول کا فراڈ ہو سر, کسی بھی لیول کا فراڈ ہو. ایک بار ZTE نے ہمیں افطاری دی تھی, میرے ڈپارٹمنٹ کو دی تھی افطاری. ہم چلے گئے سرینا, افطاری ہے, رمضان ہے, افطاری میں چلے گئے. واپس اگلے دن صبح دفتر آئے تو میرے CEO کے پسینے مجھے یاد ہیں ابھی تک, لال سرخ پسینے, اور مجھے دیکھی جا رہا, کہتا ہے تو نے مجھے مروا دیا ہے, یو گاٹ می کلڈ. ہے نا سر, کیوں, میں نے کیا ہے, ZTE سے تو نے افطاری کیوں لی ہے, ZTE ہمارا وینڈر ہے. اچھا سوچیں سر, افطاری کی ریکویسٹ آتی ہے, ہمارا کلچر ہے, وی ڈونٹ سے نو. اس نے پھر کیا کیا, ZTE میں کانٹیکٹ لگا کے ریورس افطاری کرائی ایک اور, ہم نے پھر افطاری کی اور بل اس نے دیا کہ بھائی ہم نے پیسے بیلنس کر دیے ہیں. چائنا سے آڈٹ ہو رہا تھا, اس کو اس بات کی رپورٹ دینی پڑی, اور پھر چائنیز نے بھی کہا یار یہ فراڈ میں نہیں آتا. اتنے وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ. انہوں نے بھی کہا یہ فراڈ نہیں ہے, اس نے افطاری کی, کوئی رشوت تھوڑی کہی ہے. اسٹینڈرڈ دیکھیں کیا ہوتے ہیں, بڑی قوم کا اسٹینڈرڈ یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیتا. ہم اتنے کیجول ہوتے ہیں, افطاری آئی ہے جی, ہاں جی افطاری پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, سوچیں یہ ہمیں اسلام نے نہیں بتایا تھا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ آپ یہ نہیں کر سکتے. ہم اس ماحول میں اتنے آلودہ ہو چکے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اسٹینڈرڈ کیا دیے ہیں. ایک وینڈر آپ کو افطاری دے رہا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا نا, وہ آپ کا سروس پرووائڈر ہے, وہ آپ کو کیوں افطاری دے رہا ہے. ہاں بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ واپس آتے ہیں. جب اس طرح کے فراڈ میں پکڑنا شروع ہوا تو کیپ یور فون آن کے اوپر, ہاں تو اس پہ میں نے کہا بھائی تو پرائم ٹائم میں تو نے ہماری سروس فری کر دی ہے. اب میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تو فراڈ کر رہا ہے, میرا یہ تھا کہ تو کتنا بیڈ اسٹریٹجسٹ ہے یار, تو نے میری ریونیو ڈاؤن کر دی یار. پرائم ٹائم میں تو پیسے کماتے ہیں, صبح 3 بجے کا پیسے کمائیں گے ہم کیا. کہتا ہے وہ 9 to 9 کا مطلب ہوتا ہے رات کو 9 سے صبح 9 بھیا. ہے نا, ایسے تو نے لکھا کیوں نہیں ہوا ہے کہ یہ 9 PM to 9 AM ہے. کہتا ہے لکھا ہوا ہے نا نیچے, فائن پرنٹ چیک کر, ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا پورا پاکستان سمجھے گا کہ صبح 9 سے رات کو 9 ہے, جب اس نے کام کرنا ہوتا ہے, بزنس کرنا ہوتا ہے. تو نے رات کو 3 بجے اس کا فون آن کروا کے کون سا چارٹ ڈال لیے. وہ جب سمجھے گا میرے تو فون کال فری ہیں, اس کو تو پھکی لگے گی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو آگے سے اس نے پتا ہے کہا, تو کہا ساحل میاں بونس نہیں لینا. سمجھ رہے ہیں, زونگ کی نا 5 ویلیوز ہیں, ان میں سے ایک ویلیو ہے کلین, کہ ہم فراڈ نہیں کریں گے. کلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کردار صاف ہے, کلین یہ ہے. بھیا یہ اسلام تو بھول ہی گیا ہے, تجھے اپنی کمپنی کی بھی تجھے کوئی شرم حیا نہیں آئی کہ تو نے یہ ڈرٹی کام, یو پلئنگ ڈرٹی رائٹ ناؤ, اور تو مجھے کہہ رہا ہے بونس ہی لینا. تو حرام کمانے پہ اتنا, تیرے سے بہتر تو پولیس والا ہے یار, ایٹ لیسٹ آنکھیں نیچے کر کے رشوت لیتا ہے, حرام کماتا ہے. تو کھلے عام مانگ رہا اور ڈنکے کی چوٹ پہ حرام کماتا ہے. اس وجہ سے چائنیز یوز ٹو لائک دیز کائنڈ آف پاکستانی, یہ یوز ٹو تھے فراڈیوں کے. جب ان کو پتہ چلتا تھا یار ان میں سے کوئی ایک بندہ تو فراڈ پہ نہیں ہے, اور یہ تو وہ مسئلہ ہے. مجھے کیسے پتہ چلا, بیجنگ میں ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھا تھا. وہ ایئرپورٹ لاؤنج کیا تھی, وہ پارلیمنٹ ہاؤس لیول کی لگژری ان کی, جو چائنا موبائل کی جو ایئرپورٹ لاؤنجز ہے نا, لائک سٹی. تو CEO میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ
there is a problem I need you to solve. And I said, sure, بتا میم کیا کوئی پریزنٹیشن بنوائے گا میرے سے, اسٹریٹجی بنوائے گا. He said کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی کو میں میپ کیسے کروں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ مجھے لے کے گیا ایئرپورٹ لاؤنج کی بار میں. کہتا یار یہ دیکھیے یار, چائنیز سے زیادہ شراب کوئی نہیں پیتا, یاد رکھیے گا. اچھا, میں نے پوری دنیا دیکھ لی, چائنیز سے زیادہ شراب نہیں کوئی پیتا. کہتا ہم نے منع کیا تھا کہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ٹھیک ہے, شنگھائی کی فلائٹ تھی, شراب نہ پی لینا, ہماری میٹنگ ہے 1.5 گھنٹے بعد. یہ ایک چائنیز نہیں ہے جس نے شراب کو ہاتھ لگایا, صرف پاکستانی یہاں پہ دھت پڑے ہوئے. کہتا ہے یار 40 منٹ کا ہمارا پری بورڈنگ ٹائم ہے, 40 منٹ نہیں ان سے صبر ہوا. 40 منٹ میں فری ملی ہے. کہتا مجھے سالو کر کے دے یار, یہ کون لوگ ہیں؟ ہے نا, ایسے بات سن, میں تجھے آسان کر کے ٹوٹکا بتا رہا ہوں, ساری عمر نہ بھولی. تو یہ لیکچر یاد رکھی, پاکستان سے واپس بھی تو جانا ہے, 3 سال کے لیے آتے ہیں. چائنا میں بھی یہ اصول یاد رکھی کہ جو اپنے دین کا نہیں وہ کسی دین کا نہیں. یہ اصول یاد رکھی. صحیح. یہ شراب ان کے اپنے دین میں حرام ہے, تو تیرے دین میں کیوں یہ منع کریں گے؟ یہ جس نے اپنے رب کی نہیں سنی وہ تیری کیوں سنے گا؟ جس لیے میں کہتا ہوں نا, جو قرآن کا نہیں وہ ایران کا نہیں, جو قرآن کا نہیں وہ پاکستان کا نہیں. وقت کی بات ہے, موقع نہیں ملا ان کو بس. صحیح. یہ ہے کہانی. اینڈ ہی سیڈ تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان سے قرآن کا ٹیسٹ لے لیا کر یار. تو وہ کیسے لیتے؟ میں نے کہا بس پوچھ لیا کر, مسلمان ہو, اب تو قرآن نہیں فالو کرے گا نا تو تجھے میں پروموٹ نہیں کروں گا. وہ چائنیز اصلی کافر, کرسچن نہیں ہے وہ, اصلی کافر ہیں وہ, اللہ کو نہ ماننے کے اوپر پراپر بضد ہیں, بضد ہے وہ. اس نے کہا آئندہ کے لیے تو نے میری وہ ڈائمینشن مجھے دی ہے, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں ایسے. ہاں تم اس لیے نہیں سوچتے کیونکہ تم لوکل ایمپرر کے قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہو, تم اپنے دین میں پورے ہو, تو چیک دین ہی کرے گا اگلے بندے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اس کتاب کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے جس کی وہ کلیم کرتا ہے بلیف. نام انہوں نے محمد علی اور کیڑا گجر, کیڑا رائی, کیڑا شیخ, کیڑا سید, یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. سو اٹس اے بیسک تھنگ. سو کیا ہوتا تھا پھر, ہر چائنا ٹرپ پہ مجھے ساتھ لیتا تھا, خواری میری لگ گئی تھی. اتنی بری, مطلب ایک مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے سخت ملک چائنا ہے. 2 3 ہفتے کے فاقے ہیں میرے, پانی پہ گزارے کیے میں نے. ایسے ایسے شہروں میں گیا ہوں جو کوئی دور پار تک حلال فوڈ نہیں ہے. آلو بھی وہ جس تیل میں اور جس میں کرتے ہیں اس میں ایسی بو آتی ہے بندہ کھا ہی نہیں سکتا, سمجھ رہے ہیں. اور یہ کیا تھے میرے جو لوکل پاکستانی تھے, میک ڈونلڈس گھسے ہوتے تھے, ہم فش برگر کھا رہے ہیں. کچھ آیا کر یار. اچھا ویسے یہ نہیں ہے پوائنٹ, یہ ہے کہ اتنا مجھے خوار کرنا پڑتا تھا کیونکہ they started relying on the man who was upholding some principle. میں نے ان کے سامنے کوئی اسلام پرچار کر کے وہ تو نہیں کرنا تھا کہ میں بہت بڑا مومن ہوں. وہ دیکھتے تھے یار وہ اصول, اور تجھے کہیں تو پریڈکٹیبل ہو یار, تو کسی تو اصول کے اوپر ٹھہرتا ہوگا. سمجھ رہے؟ یاد رکھیے گا, یہاں کیا میں بتا رہا ہوں اسپیشلی جو بچے سنتے ہیں, کہ دنیا کے سارے چور جن کے آپ کی شکلیں آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوں گی, وہ مل جائیں اور وہ ایک کمپنی کھولے نا. دنیا کے سارے چور, اچکے فراڈ, جیب کترے سے لے کے بڑے بڑے فراڈسٹر جو کھربوں ڈالر کا فراڈ کرتے ہیں, وہ مل کے ایک کمپنی کھولے نا, چور اینڈ سنز. اس چور اینڈ سنز کے اندر وہ سی ای او دنیا کے سب سے بڑے چور کو لگائیں گے. سی ایم او تو حسین ترین عورت ہونی ہے جو کہ فراڈ کر کے لوگوں کو ٹریپ کرتی ہوگی, اور ایپسٹین آئلینڈ قسم کے لوگ ان کے سی ٹی اوز ہوں گے, مگر سی ایف او اصلی مسلمان کو لگائیں گے. اچھا, دنیا کے سارے چور مل جائیں, سب سے بڑے کرپٹ لوگ ملیں گے, سی ایف او لگائیں گے, وہ بھائی مجھے اصلی قرآن کا مومن چاہیے. اتنی بڑی ویلیو ہوتی ہے اصولوں کی, پرنسپلس کی اور انٹیگریٹی کی, کہ اصولوں پہ نہیں کمپرومائز کرنا. کیونکہ اگر چور کو گلے پہ بٹھایا تو صفا چٹ. وہ چوروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی
ہمیں بندہ اصولی چاہیے, بندہ فراڈ نہیں چاہیے. کرپٹ کریکٹر کی ویلیو اتنی بڑی ہے. ہم سورس کوڈ پہ آ رہے ہیں, اور سورس کوڈ پہ آنے سے پہلے پوئٹری میں آپ نے کوئی بک شک لکھی ہے یا لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا بالکل بھی کوئی شغف نہیں ہے پوئٹری سے؟ میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا, پوئٹری خون میں ہمارے. تو حادثہ یہ ہوا کہ جب آپ کو پتہ ہونا کہ آپ کے گھر میں ایک ایٹم بم ہے, تو آپ پستول بنانے کی فیکٹریاں نہیں سوچتے ہوتے نا, شرم آتی ہے. تو مائی ینگر بردر ریاب, اس کی شاعری کے بعد نا آپ مطلب یو کی ناٹ, آئی مین اٹس جسٹ سیڈ کہ آپ کے گھر میں اس لیول کی شاعری ہو رہی ہو, اور آپ مطلب اس میں شاعری مطلب امبیرسنگ جب میں اپنی شاعری پڑھتا ہوں ریاب کی شاعری کے بعد, تو کئی دفعہ تو لکھ کے چھپا دیتے ہیں کہ یار یہ نہ پڑھ پڑھ لے. تو اس اسٹینڈرڈ کی شاعری اگر ہوتی ہو تو شاعری تو میں کرتا ہوں, میرا بڑا بھائی بھی کرتا ہے, میری بہن بھی کرتی ہے. شاعری اس ان دا بلڈ, اٹس نو وے کہ ناٹ ڈو پوئٹری. بٹ جب آپ کو پتہ ہو کہ مطلب آپ اب وسیم اکرم بالنگ کرا رہا ہو, تو آپ جتنے مرضی شوق ہو آپ کو بالنگ کا, تو آپ پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اسٹاپ میں کیسے بالنگ کروں, اس کے بعد کون بالنگ کر سکتا ہے. تو اٹس ویری سیڈ. اچھا سیلوی, میں ویسے اس موضوع پہ بہت کم بات کرتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ موضوع سن کے کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کچھ ٹک کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں اب ضیاء بھائی کو تو بہت قریب سے جانتا ہوں, آلموسٹ 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں نشست کرتے ہوئے, اور ہر جمعے کو ہم نشست رکھتے ہیں. آپ کے گھر میں تو مسلسل اختلاف چلتا رہتا ہوگا. مطلب مجھے ان کی جو سائیکالوجی ان کا اسکول ہے اور آپ کے اسکول میں بہت فرق نظر آتا ہے. تو اچھا نہیں, اختلاف تو ظاہر ہے ہمارے بہت ہیٹیڈ قسم کے ہیٹیڈ اختلافات ہوتے ہیں, ساری عمر ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے, بیکاز وی آر آل ریزڈ ایز الفا میلس, وی آر ناٹ سبمسو. ہمارا باپ سبمسو نہیں تھا. کیا وہ مصرع ابا جی کا, خط محبت کا بھی لکھتا ہے وہ تلوار کے ساتھ. خط محبت کا, خط محبت کا بھی لکھتا ہے وہ تلوار کے ساتھ. کیا اس کا شعر, بہرحال میں آپ کو یہ شعر ابھی سناتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم ابھی جب وی ور ریزڈ بائی اے مین ہو ریئلی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ فلاسفی اینڈ پریزنس. یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں, سائیکالوجی اور فلاسفی دونوں اسٹرانگ ہوں, اور وہ بھی آپ کو اسٹینڈرڈ ہی وہ ملے کہ بھائی اس سے کم تو بات نہیں ہونی. تو پھر 3 بردرس نا, بہن تو میری بہت چھوٹی تھی, اولڈ وین شی واز بورن. سو وی ور ریزڈ انٹو اے ویری مینلی انوائرمنٹ. تو دھماکے تو ہونے تھے, پھر تو یہ ہوتے ہیں. ویسے یوزلی تو ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں اگر سارے بہن بھائی رہ رہے ہیں تو ایک ہی اسکول کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. نہیں, تو یہ کیسے فرق, سائیکالوجی کا فرق ہے. وہ سائیکالوجی میں پست ہوتے ہیں, جو سبمٹ کر دیتے ہیں نا, سائیکالوجیکلی انفیریئر ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے 2 بھائی کال پہ ہوں اور میں تیسرا کانفرنس کال پہ ہوں. سو یو نو کہ ابھی ایٹم بم پھٹنا ہے, میں کچھ بھی نہ بھی بولوں, دونوں کا آپس میں پھٹنا ہے. کانٹرڈکشن کیسے کہتے ہیں, کاؤنٹر ول کم ان اینڈ نو ون از گوئنگ ٹو جسٹ ٹیک اٹ ایزیلی نا. مطلب 15 منٹ کے اندر کسی بھی ادیم فیملی کی کانورسیشن کے اندر یو کین سینس کہ پلوٹونیم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی غصے والی بات نہیں, وہ آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ, پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ, وہ پھر چین بنتی ہے تو ظاہر ہے. پھر دین دا تھرڈ پرسن ایکٹس ایز اے میڈیٹر تھا. تینوں کو پتہ تھا کہ میرا کام میڈیشن ہے. ٹو کیپ دا کنورسیشن گوئنگ کے لیے مجھے بار بار پانی پھینکنا پڑے گا تاکہ شارٹ سرکٹنگ میں تو نہیں ڈالتے پانی, مطلب آگ نہ بڑھ کے ہو. لار آف ہیٹ, very hard for the women who entered our family as wives and bhabhi and Mary. So it very hard. It's a very tough, high swinging environment ہے نا, مطلب کیا سے کہیں ہائی اسٹینڈرڈس کے اوپر گفتگو. تو بہت it's not easy. We all empathize with with our women.
اچھا اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بچوں کی جو پرورش ہے نا وہ ساحل ادیم جیسی ہونی چاہیے اور دریاب ہاشمی جیسی ہونی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میں پتہ نہیں کیوں سورس کوڈ پہ آنا چاہ رہا ہوں اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہم کریں گے، لیکن میں اس سے پہلے یہ کچھ چیزیں جو ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کی جو تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، اس تربیت کے ہوتے ہوئے جب بچے نوجوان ہوں گے تو موجودہ نتائج تو نہیں ملیں گے، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ 3-4 چیزیں والدین کو فوراً درست کرنی چاہیے؟ آپ اپنے بچپن کو ریلیٹ کر لیں اور ادیم ہاشمی مرحوم صاحب کی کچھ عادات کو، اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دور میں آج کی والدہ یا والد، مائیں، فادر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بڑی مسٹیک کریں اور کن چیزوں کو سدھار لینا چاہیے؟ آپ کریج ڈالیں بچوں میں اور ٹھڈا مار کے گھونسلے سے تو باہر نکال لینا، کمفرٹ زون سے پر کھولنا، اور کریج تبھی آتی ہے جب ماں باپ خود کک مار کے گھونسلے سے باہر پرندے کو پھینکتے ہیں نا، تب اس کے پر کھلتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اولاد پرستی سے باہر نکلیں. جی میں تو شروع سے کہتا ہوں پاکستانی لڑکی کا تو بیٹا نہیں پیدا ہوتا، تو بھگوان پیدا ہوتا ہے. تو پوجا پاٹ کرتی ہے، وہ سیوا کرتی ہے اور جوتے پالش کرتی ہے، اور حدیث ہے نا لونڈی اپنی مالکن کو اور مالک کو جنم دے گی. تو یہ آپ دیکھ نہیں رہے پاکستانی گھروں کے حالات. اس 2 بڑے نقصانات ہیں، 7 نقصان میں نے لکھے ہیں اپنے ڈاکیومنٹ. 2 سب سے بڑے نقصان وہ یہ کہ 7 نقصان کس چیز کے؟ یہ بیجا محبت کے؟ نہیں بیجا محبت نہیں، سیوا، یہ اولاد پرستی. اولاد پرستی کے تو اولاد پرست ہے نا پاکستانی. اس کے بڑے نقصانات کی ایک لسٹ ہے، اس پہ کئی لمبی پوڈ کاسٹ کریں گے پیرنٹنگ کے اوپر. مگر 2 سب سے بڑے نقصان یہ ہیں کہ آدمی عورت اور عورت آدمی کے آرکیٹائپ میں انٹر ہو جاتا ہے. تھوڑا سیلیبریٹ کر دینا اس کو پلیز. لڑکے نسوانی ہو جائیں گے اور لڑکیاں مردانہ ہو جائیں گی مجبوراً، اپنی بغیر کسی مرضی کے، اور اپنا وہ نہ صرف حسن کھو بیٹھیں گے مگر وہ اس پرپس کو سرو ہی نہیں کر سکیں جس کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. عورتوں کو اپنے پرپس میں نسوانیت میں سرو کرنا ہے، آدمیوں نے مردانگی دکھانی ہے. ایسٹ، اٹس اے نیوکلیئر ایسٹ، سو از ایسٹروجن. یہ دونوں پرورٹیڈنس لیول کے اوپر ڈسٹرب کر دیتی ہے امی. سمجھ رہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ملیشیسنس انٹر ہوتی ہے آدمی کے اندر، اور ایگو انٹر ہوتا ہے عورت کے اندر. اس لیول کی ڈسٹرکشن آتی ہے پھر کہ وہ فیملی توڑ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اسی ماں کو، اسی باپ کو ذبح کر دیتے ہیں جنہوں نے سیوا، بھگوان کی طرح سیوا کی ہے. مگر کیسے انہوں نے پرورجن ڈال دی نا، بیس کے اوپر غلطی کر دی. وہ بڑے ہو کے سب سے پہلے شفاق حملہ کرتا ہے، اپنی ماں کو ذبح کرتا ہے، باپ کو ذبح کرتا ہے. کوئی عزت نہیں، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں آ سکتا. یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کیسے کر رہے تھے کہ آپ کوڈ چینج کریں اور مشین ویسے ہی پرفارم کرے جیسے کہ وہ اوریجنل سافٹ ویئر پہ بنی تھی؟ آپ نے کوڈ چینج کر دیا، مشین نے پھر کچھ اور ہی کرنا. سو یہ بہت بڑا نقصان ہے. سو دوسرا کریج ختم کر دیتے ہیں. تو جب کریج ختم کریں گے تو بچہ پھر ایسے منورز اور بہانے کرے گا. جیسے آپ شہباز شریف کو دیکھتے ہیں بہانے کرتے ہوئے، یا مولویوں کو دیکھتے ہیں بہانے کرتے ہوئے. یہ پرورٹیڈ لوگ ہیں، پرورٹیڈ ہیں، پرورٹیڈ سائیکالوجی کے لوگ ہیں، جو پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ کام غلط ہے، مگر یہ اس غلط کے اندر سب سے کم غلط کو صحیح مان کے اس کے اندر سے آنر سیلف امپوز کر لیتے ہیں. یہ جملہ بار بار لگائیے گا کہ غلط کی لسٹ میں سے خود ہی ایک سب سے کم غلطی کو بیسس آف دیئر آنر بناتے ہیں خود اپنی ڈیفینیشن میں، اور اس آنر کی پروجیکشن کے لیے پراپر مہم جوئی کرتے ہیں. یہ بیماری نبیوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اپنی قوموں کی کہ یہ کام نہ کرنا. اللہ عز و جل نے قرآن میں کرج کو عالم کی پہلی نشانی بتایا ہوا ہے. قرآن پاک بتا رہا ہوں میں کہ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو آپ عالم نہیں ہو سکتے. آپ مفتی اور یہ سند کچھ نہیں ہے. پھر ڈرپوک بندے کا کام نہیں ہے اسلام کا پرچار کرنا. یہ صفت پڑھیں ذرا، قرآن میں پڑھیں. میں نے کہاں سے کوئی اپنی رائے بتانی، اللہ نے رسول بتا دی.
تو ڈرپوک بندے کا تو کم نہیں ہے اسلام. تو وہ کیا کرے گا؟ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر سے فتویٰ نکالنا، صحیح اور غلط کی تمیز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کیجول مت لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس سے قولوا قولا سدیدا سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اور اتقوا اللہ کیوں کہا؟ یہ دو کام کیوں بولے؟ یہ کام نہیں کر سکو گے اگر یہ دو ایٹریبیوٹس نہیں ہیں تو. کہ تم صرف اللہ سے ڈرو گے، اس کا مطلب ہے آپ کسی اور سے ڈر ہی نہیں سکتے. یو آر دا بگیسٹ پاور ان دا پلانٹ if you have directed your serotonin only on اللہ عز و جل ہستی. کہ بھئی میرا تو الفا اور اومیگا ایک ہی ہے، میرا الفا، میرا اومیگا، میرا بیچ بھی وہ، میرا اول بھی وہ، میرا آخر بھی وہ. تب کہیں جا کے آپ دنیا کے اندر اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے ماں کو بھی، باپ کو بھی، گورنر کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی آپ دیکھ سکیں گے. ورنہ تو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو. آپ کو اور مجھے دو الگ الگ دنیایں نظر آتی ہیں. آپ دنیا میں کسی بھی جگہ میں اور آپ اکٹھے جائیں گے، 3 دن کے اندر اندر آپ کی دنیا کا کلر بدل جائے گا اور میری دنیا کا کلر بدل جائے گا. اور ہم سوچ رہے ہوں گے ہم دونوں ٹور پہ آئے ہیں کینیڈا کے. سمجھ رہے ہیں؟ ایئرپورٹ سے لے کے سفر کے دوران تک یو آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پلانٹ، آئی ایم ان اے ڈفرنٹ پلانٹ. دو انسانوں میں اتنا فرق ہوتا ہے صرف اس لیے کہ پرورش کی لائنز الگ ہوتی ہیں. سائیکالوجی اتنی بڑی چیز ہے، اور میرا خیال ہے سائیکالوجی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ قرآن درس ہی سائیکالوجی کا دے رہا ہے. سو میں جب کہتا ہوں نا کہ شہباز شریف یہ کیا کر رہا تھا، اس کا مطلب بھی دو انسان پاکستان کے دو الگ الگ لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. ماں باپ اتنی بڑی چیز ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا، 12 سالہ کر دیا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ان کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی ورلڈ ویو ہوگا. ان کا اتنا بڑا ایسٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈ ویو اور ان کا ورلڈ ویو ایک جیسا ہوگا. ان کو ایک ہی پلانٹ نظر آئے گا. ان کو پھر نظر آئے گا ابو جہل کون ہے، ابو حکم کون ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ علی بن ابی طالب کو کیسے دیکھنا ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ ویلیو آف ویلیو کیا ہے، اور ہاؤ ٹو ڈی ویلیو دا ڈی ویلیوڈ. یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ موجودہ تعلیمی نظام آئی تھنک اس کے اوپر بھی میری ایک لمبی ویڈیو، مگر آئی تھنک چھوٹا کر کے بتاتا ہوں. اس سے زیادہ نقصان میرا نہیں خیال انسان نے اپنا کبھی کیا. اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا خسارہ کسی انسان کے ساتھ میرے سامنے نہیں. میں میجر اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ سب سے بڑا نقصان ہی ہے انسانوں کا. سب سے بڑا نقصان اس طرح کے اسکول سسٹم میں بچے کو ڈال دینا. بچے کو انسان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں میں نے دیکھا ابھی تک. جن اسکول میں ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، جی بالکل، اس سے بڑا ظلم نہیں میں نے دیکھا. اتنا بڑا مسئلہ ہے. میں نے کم بتایا. پیرنٹس پریشان ہو گئے ہوں گے آپ کی یہ بات سن کے. نہیں ہوں گے، ورلڈ ویو ان کا کوئی اور ہے. چیلنج کریٹ ہو گیا ہوگا ان کے ذہن میں اس وقت. شیئر رائٹ، تو بتائے گا، یہاں تک چلی جائے گی بات. ایگو ٹرک ہو جائے گا. پرورژن ہے، آپ کے سمجھ رہے ہیں. اتنا آسان ہے. میں جملہ بولا اور لوگ صحیح ہو گئے. یہ صحیح نہیں ہوگی. تو اور کیا آپ نے کہا ہے، لوگ پریشان ہوں گے. پریشانی تو صحیح تصحیح کا پہلا مرحلہ تو پریشانی ہوتا ہے. نہیں ہوں گے زیادہ پریشان. بتا رہا ہوں آپ کو. وہ آپ ان 1% کو انفلیٹ نہ کیا کریں، 99 کی بات کیا کریں. اور اگر اتنے ہی اگر ان کو سمجھ آ گیا، دیکھتا ہوں کل کس کا بچہ اسکول نہیں جاتا. کیسی باتیں کہہ رہے ہیں یاسر صاحب. یہ تھوڑا سا پھر بتائیں نا. اب یہ تو آپ نے بالکل آپ نے ایک بات کہہ دی کہ ایک سسٹم ہے، اور آپ نے کہا والدین کے لیے بڑا الارمنگ ہے. تو اب اس کو 7 میں نے جو پیرنٹنگ کے گناہ بتائے تھے نا، اس طریقے سے 10 اسکول کے گناہ ہیں. 7 پیرنٹنگ کے اور 10 اسکول کے. جی ٹھیک ہے. اس اسکول سسٹم کے کریں گے پوڈ کاسٹ اس کے اوپر تفصیلی. موٹا بتایا تو کہ جو ڈیفینیشنز آف موریلٹی گراؤنڈ کرنی ہوتی ہے نا بچے کے اندر،
وہ ڈیفینیشنز آف morality کے لیے ایک بہت بڑا پری کرسر چاہیے. اتنی کانٹ چھانٹ کر کے مجھے 1 2 یا 3 بندے کام کے کہیں مل جائیں لاکھوں میں سے, جو کہ میرے بچے کو ڈیلی سپروائز کر کے اس کی morality انٹیکٹ کر رہے ہوں. پاسبل نہیں ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ 50-60 امورل قسم کے لوگ جو کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ morality کیا ہوتی ہے, وہ کیجولی ویلیو کا لفظ, ویلیوز نہیں بولتے ہماری ویلیوز یہ ہیں اور یہ وہ ویلیوز کے لفظ میں morality کو ڈالیں گے, ساری عمر اب مورل نہیں رہے گا وہ بندہ, اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے. بچہ سمجھے گا اللہ کی طرف سے پوری کی پوری 100% ٹروتھ یہی ہے, کیونکہ اتنے سارے بندے ایک ہی بات بول رہے ہوں گے, اور ان کو وہ والا درجہ مل جائے گا کہ ان کے اوپر مطلب ان کو خلیفہ بنا کے بچوں پہ ڈالو. پاور ٹیچرز ہیں نا, وہ مینجمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ڈیفائن نہیں کریں گے, خالی انگرین کر دیں گے. بچے کا حلیہ نہیں بدلیں گے, خلیہ بدل دیں گے. اب وہ بچہ کبھی بھی دین اسلام پہ نہیں انٹر ہو سکتا, کبھی بھی. آئے گا بھی تو زخمی حالت میں آئے گا اور پرفارم نہیں کر سکے گا. آئے گا, اللہ جس کو لے آئے, اتنا زخمی حالت میں آئے گا کیونکہ اتنی چوٹیں کھا چکا ہوگا, اپنے آپ کو اتنا توڑا ہوگا اس نے دوبارہ سے بنانے کے لیے, اتنا توڑا ہوگا اس نے, کیونکہ اس کو نظر آ جائے گا اپنا آپ. اگر اس کو یہ شعور آ گیا, یہ میں اس 1% کے 1% کی بات کر رہا ہوں, اگر اس کو نظر آ گیا کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس نے توڑنا شروع کر دیا, تو اتنا کچھ توڑنا پڑے گا اس بیچارے کو کہ وہ کسی اور بڑے کام میں قابل نہیں رہے گا, کیونکہ اس کی کیپیبلٹی کی جو مومنٹم چاہیے تھا وہ 20-20 سال لگتے ہیں سر, 20-20 سال لگتے ہیں, تب کہیں جا کے آپ اس اوج کو پہنچتے ہیں کہ جس سے پہلا قدم اٹھانا ہے خود ہی کا آپ نے. آپ کے سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے اس انسان ہونا. اس لیے تو کہتا ہوں شادی کا مقصد بڑے انسان پیدا کرنا تھا, بہت زیادہ بچے پیدا کرنا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ انسان پیدا کرنے کو شادی کا مقصد سمجھ لیا تھا. بندی جج کرتے ہیں لڑکے یہ بچے پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ہیں اس قسم کے خبیث جانور آج کل کے. لڑکی کی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہاں اس کے تو بچے ہیں, یہ ہے. اس سے نیچے گرا کبھی کوئی انسان کہ ایک لڑکی کو یہ آنر دیا جائے اور اس کی آئیڈینٹی میں ڈال دیا جائے کہ او یو آر سم تھنگ, کیونکہ تمہارے بچے ہو گئے ہیں. وہ واقعی میں سمجھے کہ میں تو ایک جگہ پہ پہنچ گئی ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں, اور وہ باقی کی عورتوں کو دیکھے کہ تیرے تو بچے نہیں ہو سکے, میں شکر الحمدللہ میرے بچے ہو گئے, مجھے اللہ نے کہا کوئی خاص ایک آنر دے دیا ہے. اس سے نیچے کبھی نہیں گر سکا. یاجوج ماجوج اس لیول پہ نہیں گرے ہوئے, آپ کو پتا ہے. میں آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں گا یاجوج ماجوج کے کچھ پیٹرنز, کافی سارے پیٹرنز میں بتا. اس لیول پہ نہیں گرے جس لیول پہ یہ آج کل کا پاکستانی مسلمان, انڈین مسلمان گر گیا. اس چیز کو اس نے آنر بنا لیا. اس سے زیادہ انفیریئر سائیکالوجی میں نے آج تک ہسٹری آف کتابوں میں کہیں نہیں چھان مارا نہیں دیکھی. ابھی تو میں نے آپ کو ایک اسکریچ کیا. ابھی تو جی ایک پورا پوڈ کاسٹ متقاضی ہے اس موضوع کا. سورس کوڈ میں آپ یہ کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے؟ بچوں کو سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کروا لیا ہے. بہت کل یا پرسوں سے ہمارا قرآن کو ہر گھر میں بچپن سے گھسانا ہے. ہم نے نیا ماڈل نکالا ہے, نیا ایکسپیریمنٹ ہے, انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ہم عربی تو سکھا رہے تھے بچوں کو 4-5 سال سے, عربی میں آتا قرآن, اس کو اللہ سے ہم کلام کرانا تھا. اس کو بیچ کا مولوی فارغ کرانا تھا کہ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو, عربی سیکھ. سب سے بڑی فیکلٹی ہماری عربی کی ہے سورس کوڈ اکیڈمی میں. مگر پھر ہم نے کہا کہ یار یہ تو عربی پہ تو ہر بندے کا کام نہیں ہے عربی سیکھنا. شیطان ایسا وار کرتا ہے نا عربی سیکھنے والے پہ, اتنا بڑا وار شیطان کرتا ہے. کسی اور کام پہ شیطان نہیں وار کرے گا جتنا ایک مسلمان عربی سیکھنے پہ آئے گا, کیونکہ لنگوسٹکس از دا ٹفسٹ فیکلٹی ٹو گراسپ. اگر آپ مادری زبان ہم جب بولتے ہیں نا, آپ کوئی اور زبان سیکھیں گے تو الگ پتہ جائے گا آپ کو. استاد جی یہ فزکس کیمسٹری سکھا دو, میتھ سکھا دو, میں انٹیگریشن سیکھ لیتا ہوں, کوآرڈینیٹک ایکویشن میں سالو کر لوں گا, مگر اسپینش فرینچ عربی نہ سکھاؤ سر. اتنا بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ یہ جو فیکلٹی ہے نا کوگنیشن کی, جہاں سے لینگویج پروڈیوس ہوتی ہے, وہ شروع میں گفٹ اللہ نے دیا ہوتا ہے. جو جس نے پکڑ لیا. اس لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ زبانیں سکھائیں. اس کی انٹیلیجنس کوشچن کمپیئر نہیں ہو سکتی. اس کو زیادہ زبانیں آتی ہیں, اس کا برین کسی اور ہی ویو میں ہے. ابھی اس کی تفصیل میں نہیں, میں آپ کو تصویریں تک دکھا دوں گا برین ویو کیسے چیک کرنی, لٹرلی ویوز. اور برین کے جو کمپارٹمنٹس ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں جن لوگوں کے زیادہ زبانیں آتی ہیں. تو عربی تو مست سکھائیں,
میرے اسکول سے نہ سکھائیں, عربی مت سکھا دیں, ضرور سکھا دیں. یہ احسان امت پہ کر دیں, عربی سکھا دیں. جتنی جلدی سکھائیں گے. 10ویں سال کے بعد عربی سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے بہت بڑے میرے سامنے وہ دنیا کے سب سے رسپیکٹفل لوگ ہیں جو 10ویں سال کے بعد 12ویں 14ویں 20ویں 50ویں سال میں عربی سیکھتے ہیں. یار یہ سے زیادہ خوش نیت انسان نہیں میں نے دیکھا, اتنا مشکل کام کر رہا ہو. اس لیے شیطان سب سے زیادہ آتا ہے کیونکہ مشکل کام ہے, تھکاتا ہے, ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, کانفیڈنس لوز کرواتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار عربی سیکھنے والوں کو ہوتا ہے کیونکہ یہ مشکل کیٹیگری ہے. میں نے کیا کیا پھر, میں نے کہا یار یہ تو ایکسپیریمنٹ ہمارا جو ہے نا, کیونکہ ہم نے کوئی 15 سے 20 ہزار بندہ عربی میں ڈالا ہوا الحمدللہ مسلمانوں کا, 15 سے 20 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے. کرنٹلی اس وقت آئی تھنک ایکٹیو 5 out 1000 پیپل آر اسٹل لرننگ عربی. 2300 پلس کلاسز ڈیلی ہوتی ہیں سورس کوڈ اکیڈمی میں. بچے لوگوں نے اپنے بچے ڈیڈیکیٹ کیے خود اپنے 60 سال کا بندہ, خواتین ناروے, سویڈن, کیلیفورنیا اور برازیل سے عربی سیکھ رہی ہیں. ہم نے کیا کیا تھا, ایکسپیریمنٹ یہ کیا تھا کہ آپ برازیل میں اپنی ٹائم کے اوپر آپ کی کلاس ہوگی, برازیل ٹائم کے اوپر. ہمارا ٹیچر راتوں کو 3 بجے اٹھ کے پڑھائے گا آپ کو. آپ اپنی ٹائم کے اوپر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے نا تو اس پہ کلاک لگا ہوا ہے کہ کب کلاس لینی ہے. سب سے پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں کون سی لینی ہے, بعد میں دیکھیں گے کب کلاس لینی ہے. جی مجھے شام کو 6 بجے کلاس چاہیے, میرے شام کو 8 بجے کلاس چاہیے, رات کو 10 بجے چاہیے. آپ اپنا ٹائم کلک کریں بس. آپ کو اب ہمارا کام ہے کس سبجیکٹ کی آپ نے سلیکشن کی ہے, بعد میں ٹیچر پرووائڈ کرنا ہمارا کام ہے, اور لائیو کلاس ہوگی اور ایک کلاس میں 4 بچے ہوں گے بس, تاکہ آپ فل. یہ میں پوچھنے والا تھا کہ اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے کلاس کی؟ 4. تبھی تو ہزاروں کلاسز ہو رہی ہیں نا, ایک کلاس میں 4 بچے سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, میں تو بہت دیر لگا رہا ہوں. یہ لوگ تو بہت جلدی پکڑ لیں بچے کو, شیطان کے نرغے میں ڈال دیتے ہیں, دڑبے میں ڈال دیتے ہیں مرغی کی طرح. تو میں نے کیا کیا, اب میں نیچے چلا گیا. قرآن پاک کو انٹر کرنا ضروری تھا. عربی از ناٹ قرآن, قرآن عربی میں ہے, عربی میں اور بھی بڑا کچھ ہے. عربی از اے لینگویج. سو وہاں سے نہ شیطان داخل ہو جائے. اور قرآن کو داخل کرنے کے لیے عربی سکھائی تھی ہم نے. تو اب ہم نے قرات, جو قرآن آن لائن نہیں, جیسے قرآن پڑھانا, قرآن کیسے پڑھنا, قرآن از اے ٹیکنیکل اسٹڈی. قرآن پاک کی عربی, اس کے مخارج, کلمے کا اصول, تجوید کے اصول, یہ سب بچے کو ارلیسٹ ایج میں سکھانا ہمارا کام ہو گیا. دیٹس ہاؤ وی انٹرڈ ناؤ, کہ ہر گھر میں قرآن کھلا ہو ہر وقت. باقی قرآن ان کو خود سنبھال لے گا انشاءاللہ. اور 2 سال کے بچے نے بھی قاعدہ تو سیکھنا ہے, نورانی قاعدے سے سٹارٹ ہوگا. اور آپ کو کورس دیکھیں, ہم نے ابھی ویب سائٹ پہ ڈالا, اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ نے آپ سے یہ سوال پوچھوا لیا. یہ میں نے نہیں کہا تھا پوچھی, ٹھیک ہے, میں اینڈ آف ٹائم ہی پوڈ کاسٹ پہ آیا تھا. تو اب وہ قرات کا کورس جو ہے, قرات جس کو پاکستانی قرت بولتے ہیں, کہ قرت بہت اچھی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ قرت کہنا ہی قرات کے خلاف ہے. قرات از دا ورڈ. ٹھیک ہے. سو جیسے آپ کو میں یسر بولنا شروع کر دوں یاسر کی بجائے, یسر بھائی, بالکل ایسے ہی قرات کو قرت بولنے کا مطلب ہوتا ہے یسر بھائی, کیونکہ وہ الف پڑھ ہی نہیں رہی. قرات میں الف ہے, ٹھیک ہے, اور حمزہ لگی, مطلب روکنا ہے, قرات ہے. میری بیٹی کا نام قرات ہے اس لیے کیونکہ میرا جو استاد تھا نا پاکستان کا نمبر 1 قاری تھا ایکچولی ریجن کا. آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں, ابھی دیکھیے گا ان کی قرات کیسی ہے. وہ 7 سکولز کا فاضل ہے, اس کو ساری مطلب قرآن کا اس سے بہتر قاری پاکستان میں نہیں. میں خود اس سے قرات سیکھا ہوں. 2 سال 1.5 سال لگایا ہم نے, 2 سال کا کورس 1.5 سال ہم نے لگایا. 3 ہفتے کے لیے گئے تھے, اور ہم نے کہا بھائی یہ تو کوئی اور سٹینڈرڈ ہے. ایسی ٹیکنیکلٹی کے اوپر اس بندے نے ہماری زبان ٹرین کی. زبان 70 دن میں ٹرین ہوتی ہے مسئلہ, ورنہ آپ تو دعات کا مخرج ہی نہیں کر سکتے. 70 دن لگتے ہیں دعات کا مخرج سیٹ ہونے میں, روز اگر کریں تو اد اد اد. اور تب کہیں جا کے آپ کو ہر 2 گھنٹے ہمیں وہ اد 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 کرتے کہ آواز نہیں تیری آ رہی ہے, مجھے وہ مخرج صحیح چاہیے. اس لیول کے اوپر اس بندے نے ہمیں ٹرین کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. پھر میں نے کہا جب موقع ملے گا نا, دس اسٹینڈرڈ ہیز ٹو گو ٹو دا ورلڈ. دنیا کے بچوں کو, مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اصول کیا ہیں. پوری سائنس ہے. اور آج کل کا جو بچہ ہے نا الفا, اس کے لیے یہ سب سے بڑا ڈوپامین ڈلیوری ہے اس کی. وہ ٹیکنیکلٹی از ڈوپامینرجک, یاد رکھیے گا, سمجھے, رولز اور اس کے اندر کھیلنا ہی ڈوپامینرجک ہوتا ہے. اور ہمارا الفا کا بچہ تو پیدا ہی ڈوپامین میں ڈالتے ہیں. سو اس کو اب ہم انشاءاللہ ایپ پہ بھی آ رہے ہیں, مگر ابھی تو ویب سائٹ پہ ہم انشاءاللہ یہ فروری مارچ ہے نا, اپریل 1 سے پہلے انشاءاللہ سورس کوڈ اب ایپ پہ آ جائے گا, تاکہ بچہ اسی ڈوپامین چینل کو یوز کرے اس کو اسکول میں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب آن لائن ہیں الحمدللہ. 200 ملک ہو چکے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ, 200 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. عربی سیکھ رہے تھے, اسلامک فاؤنڈیشن سیکھ رہے ہیں. اور مگر اب میں نے کیا کیا, میں نے قرات
کر دی انٹروڈیوس کہ تجوید اور رولز کے ساتھ قرآن پاک کی ٹیکنیکلی کریکٹ وہ پڑھائی کی جائے, اور بچہ جب صحیح پڑھے گا تب کہیں جا کے اثر ہوگا, ورنہ ذکر اذکار کو تو اثر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی تجوید غلط ہے تو آپ کا ذکر کا اثر نہیں ہے. میں آپ کو حدیثیں سناؤں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں کہ ہیں ہم تو نیت اچھی نیت ہے جی قرآن پڑھا ہوں تو کیا بات جی اللہ کی کتاب ہے, کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. صحابیہ نے احد کے اوپر کال دی, جب موٹیویشن کال جو اللہ تعالیٰ کے ہر غزوے میں اپنی کال دیتے تھے تو نعرہ ہوتا ہے نا وہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو منع کر دیا کہ مت کرو, کیونکہ وہ ایجپشن تھی. ہی سیڈ کہ تمہارا ایکسنٹ تم غلط تجوید میں کر رہی ہو, اس کا اثر ہوتا ہے, ذکر کا اثر ہوتا ہے, تم وہ اثر خراب کر رہی ہو. آپ خاموش رہیں. عربوں کو یہ بولنے تھے جو اس وقت ہم بول رہے ہیں, اور وہ صحیح تلفظ میں بات کریں, کال غزبے میں کال دیں گے وہ, ٹھیک ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص انجرڈ تھے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مسکرائے اس بات پہ کہ ان کی نیت تو ٹھیک تھی مگر ان کو ڈانٹ پڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون کو کہ نہیں کریں آپ ایسے. اتنا فرق ہوتا ہے. ویسے وہ قرآن شروع کریں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین نہ کیا تو الحمد پڑھ دیا میں نے, تو یہ گناہ ہے, یہ قرآن کے اندر گناہ کر دیا آپ نے. کہ جو پینگ ہوتی ہے نا, پینگ جو سوئنگ ہوتا ہے پنگوڑا, یہ اللہ کے لیے ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اور اگر میں نے عالمین نہ کیا اور عالمین کر دیا تو کیا کہا, تمام تعریفیں اس کے لیے جو میرے غم کو پال رہا ہے, کیونکہ عالمین ہوتا ہے غم کو پالنے والا, عالمین ہوتا ہے جانوں کا رب. یہ اتنا بڑا فرق ہے. میں اس لیے میں آپ سے کہوں نا, میں آپ کو بار بار یسر بھائی کہوں گا تو آپ کہیں گے سر بات سنیں, یاسر نام ہے میرا, اور آپ اور میں تو انسان ہے عام سے, بے اوقاتے سے, ہمیں کو جو مرضی بولے سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے کتاب میں خود کہا ہوا ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز واضح کریں, وہ یہ ہے کہ اب سورس کوڈ میں بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کلاسز ایسے چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کے کوئی منتھ ہے, سیشن سٹارٹ ہوا ہے, مطلب اس کے لیے کس ٹائم پہ یا ہر ٹائم پہ وہ اوپن ہے؟ جب مرضی ٹائم چینج کرے وہ, اس کو جو سا اویلیبل ٹائم ملے گا وہ اسی بھی چاہے گا, جو بھی اویلیبل ٹائم ہوگا. اچھا, پیرنٹس کیونکہ پتہ ہے کہ ان کا کنسرن یہ ہے, اب یہ چیز ساتھ چل رہی ہے, وہ یہ چل رہی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اسکول میں جاتا ہے, وہاں پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر سورس کوڈ میں آ گیا یا پھر اس نے عربی سیکھنا شروع کر دی تو وہ آکوپائڈ ہو جائے گا. تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ پھر کیسے سیٹ کریں؟ کیونکہ مطلب اگر اس نے سورس کوڈ میں عربی سیکھنی شروع کر دی تو اس کی یہ والی جو ایجوکیشن ہے یہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. یہ وہ آپ جس قوم سے آپ مخاطب ہیں وہ 8 گھنٹے ٹیوشن اکیڈمی میں گزارتی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں وہ گزارتی ہے نا, لیکن وہ اس کو پھر بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے عربی سیکھنا. جی مجھے پتا ہے مشکل کام, ابھی جیسے آپ بھی بتا رہے تھے آسان کام تو نہیں ہے. تو اس کے لیے میں یہ عربی دیکھیں, اسلامک فاؤنڈیشن کا مطلب عربی نہیں, اس میں اور بڑے سبجیکٹس ہیں. اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈز الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے کرکلم کی. اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈز میں 8 سبجیکٹس ہیں, وہ آپ پورے مہینے میں پورے کور کریں گے کلاسز اپنی. آپ اسپیشلی اوورسیز کے مسلمانوں سے تو میری گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے, یہ بچے کھا گئے ہیں آپ لوگوں کے, آپ کو بھی پتہ ہے دین کھا گئے ہیں بچوں کا. آپ نے تو نہیں کچھ کر سکتے اس بارے میں, کیونکہ آپ نے اپنے کام دھندے پورے کرنے کہاں, ورنہ ڈالر نہیں کماؤ گے تو پھر بل کیسے دو گے. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ بچہ اسلام سے کنیکٹ ہو 2 جگہوں پہ, ایک ٹیکنیکل نالج پہ اور دوسرا اپنی کمیونٹی سے, ورنہ نہیں بچنے والے بچے ہمارے. اس لیے میں نے تمام بچوں کو پیئر ٹو پیئر مسٹ کیا ہوا ہے. پتہ پہلے دن سے سورس کوڈ کا بچہ جو پہلی کلاس لیتا ہے, چاہے وہ 4 سال کا ہے, اس ہفتے اس نے وہ کلاس ڈیلیور بھی کرنی ہوتی ہے. وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے, وہ اس کو اسکیجول لاک ہوا ہوتا ہے, اگلا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے, اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ کمیونٹی کنیکٹ ہو جائے آپس میں ساری. فرسٹ ڈے سے پہلا ہفتہ جو بھی لیکچر لیے آپ نے, اب آپ ٹیچر بن گئے. پیئر ٹو پیئر لرننگ پروگرام مینڈیٹری ہے میرے اسکول میں, اسکیجول کیلنڈر سب بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی میں نے ابھی پڑھانا بھی ہے. علی بن ابی طالب نے کہا اب تو پڑھاؤ گے نہیں, سیکھو گے نہیں. اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, میں سائیکالوجسٹ ہوں, مجھے پتہ ہے گروپ بیہیو کیسے کرتا ہے. لوگ آپس میں کنیکٹ نہیں ہوں گے, دین نہیں بچنے والا. اسلام کلے بندے کا کام نہیں چاہیے. لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, بچوں کو اکٹھا کرنا ہے, وہ بھی اپنی ایج کے. 10 سال بعد سورس کوڈ کہاں پہ ہوگا؟ 10 سال بعد سورس کوڈ انشاءاللہ 10 سال سے پہلے ہی نیچرل سائنسز کے پیپر انشاءاللہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پبلش ہوں گے. فزکس کے, میتھمیٹکس کے, حدیث کے, قرآن کے ریسرچ پیپر سب سے زیادہ گلوبلی انشاءاللہ.
IMS کے اندر ڈائریکٹ انٹری کریں گے سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹس, IMS کو پوری طریقے سے ٹیک اوور کریں گے ایز کمپیٹنٹ لائرس, ایز کمپیٹنٹ فزسسٹس, ایز کمپیٹنٹ قرآن اسکالرس. 20,000 سے 50,000 اسٹوڈنٹ اگر ایک ہی یونیورسٹی, کالج, انسٹیٹیوٹ سے نکلے ہوئے ہوں جو PhD لیول کی میتھمیٹکس فزکس جانتے ہیں, کریکلم فری ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. کسی بھی ٹیچر سے کہیں کہ یہ والی میتھس, یہ والی فزکس پڑھا دو, ہم سے نہ پڑھیں. کریکلم بنایا ہوا جن لوگوں نے, اللہ کے ولی ہیں ان میتھمیٹکس کے, وہ آپ کسی پروفیسر سے کہیں سر یہ کریکلم ذرا ایک دفعہ چیک کر دیں یہ کس لیول کا. سمجھیں ماڈیول 2 میں A لیول ریڈی کر دیتے ہیں ہم ماڈیول 2 میں. اس کا مطلب ہے انہوں نے 14 سال ہمارے ضائع کیے تھے, جو کہ 6 مہینے کا کام تھا. انہوں نے 14 سال ضائع کیے ہمارے 9 ماڈیولز ہیں. ماڈیول 2 میں آپ A لیول ریڈی ہوتے ہیں, تو پھر 9th ماڈیول میں کیا ریڈینس ہوگی؟ بچہ تھیسس اور پیپر رائٹنگ کی کوشچن رائٹنگ خود سیکھ رہا ہے پہلے دن سے ہی. سو آپ میری بات کسی پروفیسر سے کہیں سر یہ کریکلم سورس کوڈ کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے, فزکس کا, بایولوجی کا, میتھمیٹکس کا, اسلامک فاؤنڈیشن کا, اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا, مفتیوں سے کہیں سر یہ لیں, تنقید کر کے دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے. آپ کو وہ بتائیں گے کہ سر یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان کے یا تو پروفیسرز انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں اور ملینیا پرابلم سالو کرنے کے لیے سٹارٹ کیا تھا. ملینیا پرابلم ہے جو 1000 سال سے میتھمیٹکس کی پرابلم سالو نہیں ہوئی انسانوں سے. 3-4 ملین ڈالر پرائز ہے. ایکویشنز لکھی ہوئی ہیں MIT اور کیمبرج کی دیواروں پہ کہ کوئی آگے سالو کر دے. وہاں سے سٹارٹ کریں گے, کیوں نہیں سالو کر سکتے ہم. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کہا 10 سال بعد کی دیکھ رہے ہیں 2.25 لاکھ نیچرل سائنسز کے پیپر سبمٹ ہوئے ہیں اس دنیا سے, 9 پاکستان سے, 9 ٹوٹل 9, 2.25 لاکھ میں سے نیچرل سائنسز کے اوپر ہم اتنے زیرو ہیں. اچھا, اگر 20,000 سورس کوڈ میں ہر ہفتے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک آرٹیکل لکھنا مسٹ ہے. ہر ہفتے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک آرٹیکل مسٹ لکھنا ہے جو کہ یا تو یتلو علیہم آیات کا ہے, یا یزکیہم کا ہے, یا یعلمہم الکتاب کا ہے, یا حکمہ کا ہے. یتلو علیہم آیات از نیچرل سائنسز, فزکس, میتھمیٹکس, بایولوجی. یعلمہم الکتاب از پولیٹیکل سائنسز. یزکیہم از قرآن, حدیث, moral sciences. حکمہ psychological and intellectual warfare. سمجھ رہے ہیں, پولیٹیکل کنیکشن, سائلوز بنانا, فائنینشیل کیپیبلٹی لے کے آنا. اس سب کے آرٹیکل وہ لکھیں گے تب کہیں جا کے. ابھی نیکسٹ ویک جب یہ پوڈ کاسٹ 2 دن میں ریلیز ہو رہی ہے رمضان کے آخری ہفتے میں, میری ٹین مینٹرشپ کلاس کی ویڈیو آپ دیکھیے گا. 16 سال کی بچی کس لیول کی پریزنٹیشن دے رہی ہے, اور وہ اکیلی نہیں ہے, ساری کلاس یہ ٹین ایجرز ہیں. میرا پروگرام ہے ٹین ایج مینٹرشپ کا, 1 سال کا پروگرام میں خود کراتا ہوں. ان کی ایک ایک نوک پلک سنوارنی ہے, ان کو ڈیفینیشنز دینی. دیکھیں وہ بچیاں مسلمانوں کے بچیاں کس لیول کی ریسرچ کرنے کے بعد پریزنٹیشن دیتے ہیں. یہ کیوں میں یہ بتا رہا ہوں, 10 سال کے اندر انشاءاللہ گلوبل پاور پلے کا حصہ IMS نے ہونا انشاءاللہ تھرو دا پاور آف سورس کوڈ. سورس کوڈ ہمارا ایک ایلیٹ انجن ہے جو انتہائی سیریس لوگ آتے ہیں, اپنے بچوں سے بہت سیریس ہوں اور کورس کرا کے ٹرین کر رہے ہیں. IMS از اے فری کمیونٹی جس میں والنٹیئرز آتے ہیں, انتہائی سنسیئر لوگ, دن رات لیکچرز دیتے ہیں. آ کے بزنس مین اکٹھے ہو رہے ہیں, پروفیسرز اکٹھے ہو رہے ہیں, اور سکسیزفل پروفیسر, سکسیزفل ڈاکٹرز, انجینئرز اور لائرز اکٹھے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں بھائی آ کے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے, اکٹھے کیسے ہونا ہے. ڈے اینڈ نائٹ 24/7 اسلامک میسنگ سسٹم کے اندر پریزنٹیشن چل رہی ہیں, ریسرچ چل رہی ہے. 150 بندوں کا گروپ ہے جو ریسرچ پیپرز کو ویٹ کر رہا ہے کہ اس نے پریزنٹیشن دینی ہے. یہ نہ کوئی اوور فلو کی بات ہو, ہر ایک کو الاؤ نہیں ہے. وہ پھر جاتا ہے 2 مہینے کا ویٹ ٹائم آ گیا کہ یار اتنی ٹیم نہیں ہے جتنی پیپر تم دے رہے ہو ہمارے پاس. اور ابھی ہم نے پے رول پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ بھائی کمیونٹی ہیڈ کو پیسے دیں گے ہم, ورنہ کیسے کام کرے گا وہ, ہمیں فل ٹائم چاہیے. تو یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, خالی باتوں سے کام نہیں ہونا, قوم تیار کرنی پڑے گی. قوم تیار نہیں کریں گے اور خود اکٹھی کر کے نہیں تیار کریں گے تو پھر اپنی پھر ہم بھی پھر نواز شریف. اچھا سہیل بھائی, چیلنج کیا ہے اس سارے ٹائم میں پچھلے 10 سالوں میں آپ کو؟ یہ تو میں نے پوچھ لیا کہ 10 سال میں ہونے کیا. میں دنیا کا سب سے لکی آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے, آئی ایم دا لکیسٹ مین واکنگ آن دا پلانٹ. مجھے کچھ چیلنج نہیں آتا. مجھے
اللہ تعالیٰ نے وہ حص دے دی میرے باپ کے تھرو, میری ماں کے تھرو, کہ جب کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو مجھے سمجھ آ رہتی ہے کہ استاد کام ٹھیک کر رہے ہو, ورنہ مسئلے نہ آتے. چیلنج نہیں ہوتا, وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے. مسلمان کے لیے چیلنج اپرچونیٹی ہوتی ہے. اگر وہ دین کے لیے کر رہا ہے, وہ جتنا بڑا مسئلہ آئے گا اتنا بڑا پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے گولیت آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ بہت ہی سمپل اینگل ہے کہ اگر آپ دین کام کر رہے ہیں تو چیلنج کا ویٹ کرتا ہے مسلمان کہ بھائی بڑا, ورنہ مکہ فتح ہوا صحابی رونا شروع ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ہمارے تزکیے میں, ہمیں تو دنیا پیروں کے نیچے آ گئی ہے. اسلام میں تو مسئلے آتے ہیں, یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہمارے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے کانسیپٹس بہت سمپل اور کلیئر ہیں. اگر آپ دین کے لیے کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, تو مسئلے تو آئیں گے. سہیل بھائی, میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج وہ مقصد سر ہوا کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو سہیل بھائی سے متعلق بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے تھے, ان کو نہیں پتہ تھی, وہ ڈسکس ہوئی. سورس کوڈ کو لے کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوالات کرتے تھے, خاص طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کی آڈینس پہ بہت سارے کوشچن آتے تھے. ہم نے وہ ڈسکس کر لیا. ایک اینڈ آف ٹائم کے اوپر ہم ایپیسوڈ ضرور رکھیں گے, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. پیرنٹنگ کے اوپر, اسکول سسٹم کے اوپر آپ نے پلیز ایک ٹائم دینا ہے, وہ ہم ضرور کریں گے. اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے سہیل بھائی, آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ جب جب وقت ملے پلیز ضرور دیا کریں. ہماری آڈینس کی ایک بڑی تعداد آپ کے چاہنے والوں کی ہے, اور بڑے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ سے خاص طور پہ. بس یاد رکھیے گا, مفت میں نہیں مرنا. بڑا واقعہ یہ نہیں تھا کہ آپ پیدا ہو گئے, بڑا واقعہ یہ تھا کہ آپ مفت میں مر گئے کچھ کیے بغیر. یاد رکھیے, آپ کے ہونے سے دین کو فائدہ نہیں ہوا گلوبلی, تو آپ ہی دین کا سب سے بڑا مسئلہ تھے. بس یہ اصول یاد رکھیں. سر پہ جاتے جاتے ایک چیز کلیئر کرتے جائیں. یہ میم بنی تھی, لیکن میں یہ گدھے والی کیا سٹوری تھی وہ میں مکمل نہیں سن سکا. اس کے اوپر اپنا سٹانس دینا, وہ آپ نے حلال قرار دے دیا ہے یا اس پہ کیا, وہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا, اور پھر منسوب کر دیا کہ ساحل بھائی نے یہ کہہ دیا ہے. میں کلوز یہ تو پہلی دفعہ رمضان میں سے ہوا کہ کسی اہل حدیث اسکالر نے خود کہہ دیا کہ ہاں جی گدھا حلال ہے. میں نے تھوڑی کہا, میں نے تو پوچھا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا حلال. میں نے کہا ایک حلال ہے ایک حرام ہے. بس جنگلی گدھا جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اور آئلی پالتو گدھا اور چیز ہوتی ہے. پاکستانیوں کو گدھے سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے. گدھوں سے باہر آئیں اور انسانوں کا رخ کریں شاباش. ٹھیک ہے, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. بس یہ یاد رکھیے گا, گدھا حلال ہو یا حرام ہو, ڈونلڈ ٹرمپوں کے ایوانوں میں ناشتہ کھانا حرام ہے. بس یاد رکھیے. یا اب نئی بحث چھیڑ دیں گے. ہمارے بچے وہ قتل کرے روز کے, اور آپ سمجھیں کہ اس کا دیا ہوا کھانا حلال ہوگا. یہ کون سی دنیا ہے؟ بالکل صحیح. اور جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دوں, جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مارنے کے لیے غیر مسلمان کو بیچ دے گا, وہ فتویٰ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں, میرے سے نہ پوچھیں, وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے. حدیثیں بھی اور آیتیں بھی میں ابھی آپ کو سنا دوں, مگر میں چاہتا ہوں آپ اپنے اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ یہ چھوڑیں کہ ایران نے کیا کیا, یہ بتائیں اسلام میں غیر مسلم کو اپنی بیعزتی ہے کہ مسلمان بھائی کو مارنا اسلام کی کس نص کے خلاف ہے. بس یہ پوچھیں, اور پھر سب کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کون اصل میں 2 نمبر تھا اسلام کے لبادے میں, اور جان کے یہ بات نہیں بتا رہا تھا. سوچیں ذرا, اس کا مطلب پیسے لینے کے لیے اس نے دین کا سب سے بڑا مسئلہ چھپا لیا تھا.